السلام علیکم. تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول. تم کتنے آرام سے بیٹھی ہو. باہر اتنی گرمی میں وہ انتظار کر رہا ہوگا بیچارہ. ناز نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا. وہ بڑے مزے سے چنگم چباتی رہی. بڑی بڑی آنکھیں شرارت سے بھری ہوئی تھی. ماں کیوں تنگ کرتی ہو اسے اتنا. ناز کو کبھی کبھی بہت ترس آ جاتا تھا. بدلہ لیتی ہوں اپنے ان سارے محرومیوں کا جن کو میں نے فیس کیا جب سے وہ میری زندگی میں آیا ہے. ماں نے اپنی چھوٹی سی ناک اوپر چڑھاتے ہوئے کہا. ناز نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا. میرا اگر اتنا خوبصورت کزن ہوتا تو میں تو نفرت نہیں محبت کرتی اسے. پگلی لڑکی. او خوبصورت زہر لگتا ہے مجھے وہ. ماہا کے ماتھے پر بل پڑے. چل اب اٹھ جا اللہ کی بندی, مجھے بھی جانا ہے. جب وہ کالج کے گیٹ سے باہر نکلی تو وہ آگ بگولا گاڑی میں بیٹھا تھا. اس نے کتنا ضبط کیا اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا, اور جب وہ اسے ضبط کرتا تھا ماہا کو بہت سکون ملتا تھا. اسے وہ سارے لمحے یاد آتے تھے جب اس نے بچپن سے اسے برداشت کیا. وہ تھی سب کی لاڈلی, سب کی منظور نظر, پر اس کے آنے سے ہر کسی کے توجہ کا مرکز وہ بن گیا تھا. دادو, بابا, چاچو. پھر وہ ہر کام میں پرفیکٹ بھی تو تھا, بہت ذہین, سب کا فرما بردار, جی جی کرنے والا. اور پھر تو اس کی مثالیں اسے بھی ملنے لگی تھی جو اس کا خون کرتی تھی. وہ کیوں آیا اس کی زندگی میں. بڑے آرام سے چلتے ہوئے آ کر وہ کار میں بیٹھی, اور جتنی تیزی سے اس نے کار کو دوڑایا وہ اس کے اندر جلتی ہوئی آگ کو بیان کرنے کے لیے کافی تھا. وہ آگ جو اس نے لگائی تھی. پرسکون انداز میں اس نے سیٹ کے ساتھ سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں. کار کی رفتار اور ٹائر کی چڑچڑاہٹ اس کے اندر تک سکون اتار رہی تھی. اسے پتا تھا وہ نہ تو کچھ بولے گا اور نہ ہی اسے کچھ کہے گا, بس وہ اپنا غصہ چیزوں پر اتارتا تھا. اسے پتا تھا وہ یہ سب جان کر رہی ہے. گرمی اتنی تھی کہ جوتے کے تلوے پاؤں جھلسا رہے تھے. ماموں کے آگے وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا, نہیں تو کبھی بھی اپنی اتنی تذلیل برداشت نہیں کرتا. اس کی مجبوری نے اسے آج یہاں لا کھڑا کیا تھا. اس کی ماں اس کی کل کائنات تھی. اس نے اپنی ماں کو بہت مشکل میں دیکھا. جب سے ہوش سنبھالا اپنی ماں کو شوہر سے لڑتے دیکھا. دونوں کی آوازوں کا شور اسے سہما دیتا تھا. اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا جب اس کے باپ نے سب ختم کر دیا, اور اس کی ماں جو اپنے 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اس کے لے کر پھر سے اپنے ماں باپ کے در پر آ بیٹھی. اچانک اس کی زندگی نے رخ موڑ لیا تھا. وہ چپ, اس کی وہ برداشت اس کی پرسنالٹی بن گئی تھی. سب نے بہت پیار دیا, وہ سب بھول بھی جاتا اگر ماں کی شدید نفرت اسے ہر لمحہ تکلیف نہ دیتی. آج بھی وہ سب یہ اس کو ٹیس کرنے کے لیے ہی کر رہی تھی. مہین رضا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد سب کی لاڈلی تھی. دادا, دادو, بابا, ماما, چاچو, سب کی ہر ٹائم پیار اور لاڈ میں رہتی تھی. رہتی بھی کیوں نہ, ایک تو اس گھر کا پہلا بچہ تھی, اوپر سے وہ پیاری اتنی تھی کہ اسے اگنور کرنا ممکن ہی نہیں تھا. پر جب وہ اس کی زندگی میں آیا وہ اگنور ہونے لگی تھی. وہ بیگم حسن تھا جو ہر طرح سے اس سے آگے تھا. وہ دادو جو اس کا لاڈ اٹھاتی تھی, وہ اب ہر ٹائم بیگم کو سینے سے لگا کے روتی رہتی. اور تو اور بابا اس کو اتنا پیار کرتے, چاچو نے اب اس کے بجائے بیگم کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا تھا. وہ 7 سال کی تھی جب وہ 10 سال کی عمر میں آیا, اور اس کا سارا پیار چھن گیا. اسے چڑ اور نفرت سی ہونے لگی تھی اس سے, اور وہ اس سے اپنا نفرت کا اظہار کرنے میں کوتاہی بھی نہیں برتتی تھی. وہ اسے کھلونے چھین لیا کرتی تھی. دادا کی گود میں بیٹھا ہوتا تو اسے دھکا دے دیتی. یہ میری دادو ہیں, تمہاری کچھ نہیں لگتی نانو. پھر اس طرح وہ کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں جانے دیتی تھی جس میں اس کو یہ احساس نہ کروائے کہ یہ اس کا گھر نہیں ہے. بیگم حسن زندگی کے رخ بدلنے پر وہ جب اپنی ماں کے ساتھ اپنے ننیال آیا تو اس وقت اس کی عمر 10 سال تھی. وہ سہما ہوا سا بچہ تھا جب وہ یہاں آیا, ایک ٹوٹا ہوا بچہ. ایک اجنبی گھر جس میں پہلے کبھی کبھی وہ مہمان کی طرح آیا کرتا تھا. تب اسے وہ نظر آئی, بڑی بڑی آنکھوں والی معصوم سی گڑیا. اسے وہ بہت اچھی لگتی تھی, لیکن وہ اسے اتنی ہی نفرت کرتی تھی. اسے تنگ کرتی تھی, اس کی تذلیل کرتی تھی, جسے وہ چپ چاپ سہ جاتا تھا, کیونکہ اس پر غصہ آنے کے باوجود بھی وہ اسے جواب نہیں دے پاتا تھا. وہ ان احساسات کو لفظوں کی شکل دیکھ کر کاغذوں پر اتار دیتا تھا. غم و غصہ, دکھ, پیار, اس کے سب احساسات کی گواہی اس کی ڈائریز پہ ہوتی تھی. تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ ماہا کو مووی دیکھتے ہوئے بھوک لگی تو وہ کچن میں کھانے کی تلاش میں آئی تھی جب صبا اس کے سر پر آئی. ماما, آپ نے تو جان ہی نکال دی تھی میری. اس نے بے ساختہ سینے پر ہاتھ رکھ کے اپنے حواس بحال کیے. تمہارے بابا کچھ بے چینی سی کر رہے تھے, ان کے لیے پانی لینے آئی ہوں.
کیا ہوا پاپا کو؟ وہ رزاق کے کمرے کی طرف دوڑی۔ بابا کیا ہوا؟ وہ بے چینی سے ان کی طرف بڑھی۔ وہ بیڈ پر لیٹے اپنے سینے کو ہاتھ سے سہلا رہے تھے۔ او ماہا بیٹا، تم جاگ رہی ہو کیا؟ یہ تمہاری ماما نے پریشان کر دیا تمہیں۔ بابا میں جاگ رہی تھی، چلیں آپ تیار ہوں، میں چاچو کو اٹھاتی ہوں۔ وہ تیزی سے کہہ مڑنے لگی جب رضا نے روکا۔ وہاں کچھ بھی تو نہیں ہوا بیٹا، بس بد ہضمی ہے، انہیں میڈیسن لوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تم ادھر آؤ، بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے بیڈ پر اپنے ساتھ جگہ بناتے ہوئے اسے اشارہ کیا۔ کیا ہوا بابا؟ وہ پریشانی سے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر کے پاس نہ جانے کی بات کی ناراضگی کے اس کے چہرے پر صاف ظاہر تھی۔ تم سے ایک بات کرنی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے بازوں کے حصار میں لیا تو ماہا نے ان کے کندھے پر لاٹ سے سر ٹکا دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تمہاری شادی کر دوں۔ انہوں نے خشک ہوتے ہونٹوں پہ زبان پھیری۔ ماہا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ بابا، اس نے ان کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ کیا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیے۔ ہاں، اور میں چاہتا ہوں کہ زیگم سے تمہاری شادی ہو جائے، انہوں نے تھوڑا رکتے ہوئے کہا، کیونکہ گھر کا ہر شخص زیگم سے اس کی نفرت کے بارے میں جانتا تھا۔ وہ اچھل کے ایک طرف ہوئی۔ بابا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بے ساختہ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ غصہ اس کی آنکھوں سے چھلکنے لگا تھا۔ ماہا، بچپنا چھوڑ دو اب بیٹا، زیگم بہت اچھا لڑکا ہے۔ صبا نے رضا صاحب کی بات کی تائید کی، جو ابھی پانی لے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ماما، آپ تو چپ کریں نا یار، اس کا پارا چڑھ گیا تھا ان کی بےتکی بات سن کر۔ بابا، میں زیگم سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا ہے، اب کوئی بھی مجھ سے اس بارے میں بات نہ کرے۔ وہ پاؤں پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ رضا نے صبا کی طرف دیکھا اور صبا نے ایسے کندھے اچکائے کہ میں تو پہلے ہی جانتی تھی وہ نہیں مانے گی۔ وہ سیڑھیوں سے تیزی سے نیچے اتر رہا تھا جب اچانک وہ سامنے آئی۔ رکو، وہی زہر کھند لہجہ۔ زیگم اس کی طرف بنا دیکھے رک گیا۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ میں جو تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی، تم سے شادی کروں گی؟ تیزی سے بولتے ہوئے اس نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ زیگم کے رگے تن گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ اتنا ہی کہہ سکا تھا کہ ماہا پھر سے اس کی بات کاٹ کے بول پڑی۔ تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ ہمارے ٹکڑوں پہ تو پل رہے ہو۔ میں زہر کھا کر مرنا پسند کروں گی، پر تم سے، اس نے انگلی اس کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ زیگم کے ماتھے پر بل آ گئے۔ ایک منٹ۔ اپنی باروب آواز میں اس نے روکا، ہاتھ کا اشارہ کیا۔ رگیں تن گئی تھی، رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ ماہا کو مزہ آ گیا اس کی یہ حالت دیکھ کر۔ تم سے کس نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ غصے میں اس کی آواز اور بھاری ہو گئی تھی۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایسا سوچنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ سرخ آنکھیں اس پر گاڑے کھڑا تھا۔ وہ اسی ٹائم پلٹا اور واپس سیڑھیاں چڑھ گیا۔ مما، وہ چیخ رہا تھا جب زارا کمرے سے باہر آئی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ انہیں تو پہلے ہی زیگم کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ان کا ایک یہی بیٹا ہی تو کل کائنات تھی ان کی، جس کے لیے انہوں نے پوری زندگی تیاگ دی تھی۔ مما، یہ ماہا کیا کہہ رہی ہے؟ کس نے کہا ہے کہ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ اپنی تذلیل پر غصے سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ زارا ایک دم سے پریشان ہوگی۔ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہوئی، یہ تو تمہارے ماموں کی خواہش ہے بس۔ کیا ہو گیا آپ سب کو؟ اس نے سر پر افسوس سے ہاتھ رکھا۔ انداز ایسا تھا جیسے ان سب کی ذہنی حالت پر شک ہو۔ تمہارے ماموں نے ہی اس سے بات کی ہوگی کوئی۔ زارا نے اندازہ لگایا۔ آپ جانتی ہیں نا کہ وہ کتنی نفرت کرتی ہے مجھ سے، پھر یہ کس طرح کا مذاق ہوا؟ اسے چڑ ہو رہی تھی۔ بیٹا، بچی تو ہے، وہ بچپنا کرتی ہے، غصہ مت کیا کرو۔ زارا ہمیشہ اسے ایسے ہی کہہ کر بھلا دیتی تھی اور وہ اپنا غصہ پی جاتا تھا اپنی ہر تذلیل پر۔ وہ غصے سے پاس پڑی کرسی کو ٹانگ مار کر باہر نکل گیا۔ ہو کیا تم؟ ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو؟ ماہا کے الفاظ اس کے سر پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ سگریٹ کا دھواں اس کے گرد اڑ رہا تھا۔ کب کہاں اس نے اس کے دل کو چھلنی نہیں کیا تھا۔ وہ اسے نفرت نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ایک مرد تھا، تذلیل کو سہنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کا دل اکثر کرتا تھا کہ وہ اس کا منہ توڑ دے، پر وہ ضبط کرتا ان لوگوں کے لیے جو اس سے پیار کرتے تھے، ماہا سے بھی پیار کرتے تھے۔ وہ سب اس کو بچی کہتے اور اس کی ساری حرکتوں کو اس کا بچپنا کہتے تھے۔ ہاں، اس کو اس کے حالات نے بہت بڑا کر دیا تھا، اور پھر سب نے بھی اس کو بہت بڑا بنانے میں کوئی کسر بھی نہ چھوڑی تھی۔ سمندر کی ہوا اس کی نفرت کی آگ کو ہوا دے رہی تھی، اور وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔
وہ آج بھی ایک ناکام انٹرویو دیکھ کر لوٹا تھا۔ ماموں رضا نے اسے اس کی ضد کی وجہ سے 1 ماہ کا ٹائم دیا تھا کہ اگر اسے اچھی جاب ملتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ ان کے ساتھ بزنس میں آئے گا۔ وہ ماموں کے احسانات سے بچنا چاہتا تھا۔ وہ بائک لیے کھڑک کر کے لان کے پاس سے گزرتے ہوئے اندر جا رہا تھا۔ ماہا اشر اور اسد کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی تھی۔ اشد اور اسد رضا سے چھوٹے احمر کے بیٹے تھے۔ ماہا کا سر چڑھنا اس صورت میں بھی بنتا تھا، وہ صرف ایک لڑکی تھی گھر میں، باقی سب لڑکے تھے۔ بیگم نے ایک سرسری نظر لان میں ڈالی۔ ماحول پہ وہ اپنے معمول کے حلیے میں تھی، گردن تک کٹے ہوئے چھوٹے بال، چھوٹی سی شرٹ کے ساتھ تنگ جینز۔ دراصل اس کا یہ حلیہ بھی اس کی بیگم سے نفرت کی وجہ سے تھا۔ اس کا اسکول ختم ہوا تھا جب اسے اس بات کا علم ہوا تھا کہ زارا کی زبان کہ بیگم کو لڑکیوں کے لمبے بال پسند ہیں۔ تب سے اب تک اس نے کبھی کندھے سے نیچے نہ جانے دیا تھے، اور اپنے بالوں کو اور اسد سے اسے پتہ چلا کہ بیگم کو پینٹ شرٹ میں لڑکیاں ذرا پسند نہیں، تو تب سے محترمہ انہی کپڑوں میں زیادہ نظر آتی تھی۔ اسد نے اس کو کتنی آوازیں دیں کہ وہ بھی ان سب کو جوائن کرے کرکٹ میں، لیکن وہ ہاتھ کے اشارے سے ہی منع کرتا وہ آگے بڑھ گیا۔ جانتا تھا وہ کرکٹ کیوں کھیلتی ہے، اسے لڑکیوں کا کرکٹ کھیلنا بالکل ناپسند تھا، اور وہ بہت اچھا کرکٹ کھیلتی تھی۔ بچپن میں بہت دفعہ جان بوجھ کر اس کے منہ پہ باؤنسز مار چکی تھی۔ وہ چپ چاپ سیڑھیاں چڑھتا اپنے پورشن میں آ گیا۔ بیگم پہلے بھی بہت کم اس کا سامنا کرتا تھا، کیونکہ اس کے زہر کھندہ نفرت سے بھرے الفاظ اس کے اندر تک چھلنی کر دیتے تھے، اور اس دن کی تذلیل کے بعد تو وہ بالکل ہی کترا کے گزر جاتا اور نیچے آتا بھی نہ تھا۔ وہ ٹیرس پہ نکل کے چھپ کے سگریٹ پی رہا تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ جلدی سے سگریٹ کو نیچے پھینکا، چنگم منہ میں رکھی اور باہر نکلا۔ جی؟ زارا دروازے پر کھڑی تھی۔ بیگم تمہاری مانی بلا رہی ہیں تمہیں۔ بیٹا ان کی بات سن لو۔ ممانی کچن میں تھی جب وہ انہیں آواز لگاتا ہوا وہاں آیا۔ کچن میں داخل ہوتے ہی نظر اس پر پڑی، وہی لوز ٹی شرٹ، ٹراؤزر، بوائے کٹ بال۔ وہ داخل ہوا تو اس کی آنکھیں شرارت سے چمکنے لگیں۔ بیگم بیٹا، باقر کے ساتھ جاؤ، ذرا یہ سامان لے کر آنا، کچھ مہمان آ رہے ہیں ماہا کو دیکھنے، تو اس سے پتہ نہیں چلتا ایسے کچھ کا کچھ اٹھا لائے گا۔ صبح بڑی اجلت میں اسے لسٹ پکڑائے ہوئے تھی۔ ماں اسے یہ بھی تو بتا دیں وہ ساری فیملی کینیڈا سے آ رہی ہے۔ ماما، وہ گاجر ہاتھ میں گھماتے ہوئے غرور سے بولی۔ بیگم نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور لسٹ صبا کے ہاتھ سے لے کر باہر نکل گیا۔ ماں باز آ جاؤ تم، صبا نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیوں باز آؤں؟ اس کی ایسی شکل دیکھ کر میری روح کو سکون ملتا ہے۔ اس نے دل میں سوچا، بس نہیں، اسے وہ اچھا لگتا تھا، اس کی خوشیوں کا قاتل۔ چڑ تھی وہ اس سے جب ہر کوئی اسی کی طرف داری کرتا تھا۔ آخر کو اس نے اپنی بات منوا ہی لی تھی۔ رضا کی بہت خواہش تھی کہ اس کی اکلوتی بیٹی کی شادی اس کے لاڈلے بھانجے سے ہو جاتی، لیکن وہ بھی ماہین رضا تھی، ہمیشہ سے اپنی کی تھی اس نے۔ وہ ہاتھ جھاڑتی کچن سے باہر نکل گئی اور صبا اس کی عقل پر افسوس کرتی رہی۔ احمد کی فیملی کو ماہین بہت پسند آئی تھی بھی کیوں نہ، وہ پیاری اتنی تھی، 2 دھیا رنگٹ، لمبا قد کاٹ، بھرے ہوئے گال، کھڑی چھوٹی سی ناک، گدا سراپا جو کسی کے بھی ہوش اڑا دے۔ خوش اسلوبی سے سب طے پایا، ماہا بھی بہت خوش تھی۔ ان لوگوں کو باہر واپس جانا تھا، اس لیے شادی جلدی چاہتے تھے، سو شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دن رات بازار کے چکر، بیگم اسد اور اشر کے تو پھر کی ہی گھوم گئی تھی۔ ان کے گھر کی پہلی شادی تھی، رضا احمد کوئی کمی نہیں رہنے دیتے تھے۔ اس سے تو سب سے زیادہ خوش ہونا تھا، پر ایک انجان سی بے چینی تھی۔ سگریٹ کا دھواں چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ ماہا کو اس کے وجود سے نفرت تھی، اس نے اپنی ساری زندگی سے نفرت کرنے کے علاوہ کیا ہی کیا تھا، اور آج اسے اس کے چلے جانے سے عجیب سے احساسات نے گھیرا ہوا تھا۔ وہ خود اپنی اس حالت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن کیوں؟ اس نے زور سے دیوار میں ہاتھ دے مارا۔ وہ اتنا خوبرو تھا، شہزادے بھی ماند پڑتے۔ اس کی گہری آنکھوں کے اوپر گھنی مڑی ہوئی پلکیں، سفید رنگت، سرو قد، تیکھا ناک، چوڑا سینہ، مضبوط بھرے بھرے ہاتھ۔ اس کی یونیورسٹی میں لڑکیاں اس کی ایک جھلک پر قربان تھیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود کوئی لفٹ نہیں کرواتا تھا، اس کی غصے سے ہر کوئی گھبراتا تھا۔ وہ بلا کا سنجیدہ، بہت کم گو اور ذہین اسٹوڈنٹ تھا، لیکن دنیا کی شاید یہ واحد لڑکی تھی ماہین رضا جس کو وہ ایک آنکھ نہیں پاتا تھا۔ وہ لان میں کہکے لگاتی اور مہندی لگاتی لڑکیوں کے بیچ بیٹھی ماہا کو دیکھ رہا تھا۔ پیلا جوڑا اس کی 2 دھیا رنگت پر جچ رہا تھا، وہ ایک نازک سا پھول لگ رہی تھی۔ اچانک ماہا نے اوپر دیکھا، وہ ایک دم سے پیچھے ہوا۔ اسے اپنی اس حرکت پر غصہ آ رہا تھا، وہ کیوں اسے ایسے دیکھ رہا تھا؟ اس سے اپنا ذہن جھٹکا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مما، وہ خوشی سے چہک ہی تو رہا تھا، اوپر آ کر
ماما ماما، وہ خوشی سے چہک ہی تو رہا تھا، اوپر آ کر وہ زارا کو کمرے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ کچن سے نکلی اور اپنے بیٹے کے چہرے پر برسوں بعد اتنی خوشی دیکھ کر سرشار ہی ہو گئی۔ ماما، مجھے دبئی سے کال آئی ہے، میری جاب ہو گئی ہے، انٹرنیشنل لیول کی کمپنی ہے، بہت اچھی سیلری پیکج ہے۔ وہ زارا کو خوشی سے پاگل ہو کر گول گول گھما رہا تھا اور وہ خوشی سے سرشار ہو رہی تھی۔ اپنے ماموں کو بتایا؟ زارا کی آواز خوشی سے کانپ رہی تھی۔ جی، سب سے پہلے ان کو ہی بتایا، ماموں بہت خوش ہیں، پر ایک اصرار کیا ہے انہوں نے۔ وہ ہونٹ سکیڑتے ہوئے کاؤچ پہ بیٹھا۔ زارا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ماموں چاہتے ہیں میں ماہا کی شادی کے بعد جاؤں۔ اس نے کشن کو موڑ کر اپنے سر کے نیچے رکھا۔ ہاں تو ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں تمہارے ماموں۔ زارا نے لاڈ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بیگم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج شادی کا دن تھا۔ ماہا پارلر ریڈی ہونے جا چکی تھی۔ اب سب کو بھی میرج ہال پہنچنا تھا۔ جب ایک لڑکی بڑی عجلت میں گاڑی سے اتری، وہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی تیزی سے رضا کی طرف بڑھی اور پھر اس نے حقیقت کا بم پھوڑا۔ میں احمد کی وائف ہوں۔ آپ لوگوں کو وہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں۔ پلیز آپ لوگ ان کے چنگل سے بچ جائیں۔ وہ روتے ہوئے ساری حقیقت بیان کر رہی تھی اور رضا لڑکھڑا گئی تھے جن کو پاس کھڑے احمد نے پکڑا۔ رضا کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ سب ختم ہو گیا تھا دلہن کے جوڑے میں۔ ماہا ہاسپٹل میں ساکت بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بس آنسو روا تھے۔ صبا کا برا حال تھا۔ زارا اسے اپنے بازوؤں میں تھامے بیٹھی تھی۔ جب ڈاکٹر باہر آئے، احمد اور بیگم تیزی سے آگے بڑھے۔ اب وہ خطرے سے باہر ہیں، آپ لوگ زیادہ بات نہ کریں ان سے۔ ماہا کون ہے؟ ڈاکٹر نے سب کی ایک طرف نظر گھماتے ہوئے کہا۔ وہ ان کو اندر بلا رہے ہیں۔ ماہا تیزی سے اندر گئی۔ اپنے بابا کو پل بھر میں اس حالت میں دیکھ کر اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ بابا! جیسے ہی رضا نے آنکھ کھولی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ مسکرا دیے۔ اپنی شادی والے دن کون روتا ہے بگلی؟ ماہا نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ بابا، میری شادی؟ ہاں، تمہاری بیگم کے ساتھ۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے کانپتے ہاتھوں میں لیا۔ اسے کرنٹ ہی تو لگا تھا۔ اس نے ایک دم اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ماہین رضا ولد رضا شاہد، آپ کو بیگم حسن ولد حسن احمد سے نکاح قبول ہے؟ الفاظ اب تیسری دفعہ اس کے کانوں میں پڑے تھے۔ وہ ساکت ہاسپٹل کے بنچ نما بیڈ پر دلہن بنی بیٹھی تھی، ایک مجبور باپ کی محبت کے آگے زیر دلہن، جس کی زندگی پل بھر میں کیا سے کیا ہونے جا رہی تھی، وہ جس نے کبھی بھول کے بھی اور سوچنا گوارا نہیں کیا تھا، آج وہ بیگم حسن کی زندگی کا اہم حصہ بننے جا رہی تھی۔ ماں بیٹا، رضا کی کانپتی ہوئی آواز سے ایک دم وہ چونکی، ان کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں کی بے بسی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ ایک ایسا باپ جس کی طرف ایک اولاد، وہ بھی بیٹی، جس کی شادی کے دن اس کی بارات نہ آئی ہو، جس کو اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہ ہو، قبول ہے۔ اس کے گلے سے گھٹی سی آواز نکلی۔ بم ہی تو تھا جو زارا نے اس کے سر پر پھوڑا تھا۔ وہ حیران ہی تو تھا، وہ کیسے مان گئی ہے یہ بات۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت تک بس ایک ہی بات اسے پریشان کری تھی، تو ماہین رضا، قدرت کو تمہاری ہار ہی منظور تھی۔ نکاح کی دعا کے بعد اس نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ وائٹ قمیض شلوار میں بکھرے سے بال لیے وہ فتح کے گھوڑے پر سوار وہ شہزادہ تھا جو بنا چاہے ہر بازی جیت گیا تھا۔ رضا اب واپس گھر آ گئے تھے۔ ماہا ان کے سینے سے لگی مسلسل روئی جا رہی تھی۔ سب لوگ موجود تھے۔ رضا اشہد 3 دن بعد ڈسچارج ہو کر گھر لوٹے تھے۔ بیگم بھی ان کے ساتھ آج ہی گھر آیا تھا۔ بیگم نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا، رو رو کے آنکھیں سجا رکھی تھی۔ پنک ہونٹ اتنے خوش تھے۔ وہ بے ساختہ اس ظالم حسینہ کو دیکھنے میں اتنا گم تھا کہ احساس ہی نہ ہوا کہ اسد اس کو نوٹ کر رہا تھا۔ اسد نے زور سے اس کے کندھے پر اپنا کندھا مارا۔ اسے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اسد نے آنکھ ماری۔ بغیرت! بیگم نے دانت پیستے ہوئے سے کہا، بیگم بیٹا ادھر آؤ۔ رضا نے بیگم کو اپنے پاس بلایا۔ وہ ان کے بغل میں بیٹھی تھی۔ وہ دوسری طرف سے ہوتا ہوا رضا کے پاس بیٹھ گیا۔ رضا نے بیگم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، مسکرا کے دیکھا۔ اس نے ان کی مسکراہٹ کا جواب اپنی مسکراہٹ سے دیا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اچانک پکڑ کر ماہا کے ہاتھ میں دے دیا۔ دونوں کو جیسے کرنٹ ہی تو لگا تھا۔ انہوں نے بیگم کی ہتھیلی پہ ماہا کا ہاتھ رکھ کے بیگم کی ہتھیلی کو بند کر دیا۔ ماہا کا چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا، پر یہ کیا بیگم نے گرفت مضبوط کر لی تھی۔
رضا ان کو نصیحت کرنے میں مصروف تھا اور سارے ان کی طرف متوجہ تھے۔ اس نے ناگواری سے بیگم کی طرف دیکھا۔ وہ پہلے سے اس کا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کو ناکام کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گہری آنکھوں میں کیا تھا؟ بدلہ۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا وہ اپنی ہر تذلیل کا بدلہ لے گا مجھ سے؟ اف خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ ماہین رضا، اب یہ ہاتھ قسمت نے میرے ہاتھ میں دیا ہے، ایسے تو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا نرم گداز ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں گم سا ہی ہو گیا تھا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط ہوتی جا رہی تھی کہ تکلیف سے ماہا کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ وہ ایک دم سے رونے لگی۔ بیگم کے ہاتھ کی گرفت ایک دم ختم ہوئی۔ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ ہچکی کے ساتھ روتی ہوئی رضا کے سینے سے لگ گئی۔ ایک دم سے خاموشی جا گئی۔ سب جانتے تھے وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن سب یہ مانتے تھے کہ وہ بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں کرتی تھی۔ بابا، میں اس کے ساتھ ہرگز دبئی نہیں جاؤں گی۔ وہ تو اس دن سے اپنے کمرے میں باہر نہیں نکلی تھی اور بابا چاہتے تھے کہ وہ بیگم کے ساتھ دبئی چلی جائے۔ اس کا سر پھٹ رہا تھا۔ بیگم کی سیٹ فائنل ہو گئی تھی۔ اس کی 2 دن بعد سے جو جوائننگ تھی اور اس کی اس بات کی خبر اب ہو رہی تھی اس کو کہ اس کی بھی سیٹ ہو چکی ہے اور وہ ساتھ جا رہی ہے اس کے۔ وہ جسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتی تھی، اب اس کے ساتھ اس کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ ماہا، تمہیں پتہ ہے نا، تمہارے بابا کو کوئی سٹریس نہیں دے سکتے۔ وہ پیر پر ٹکتی رضا کے کمرے سے نکلی تھی جب صبا اس کے پیچھے آ کر اس کے کمرے میں سے سرزنش کرنے لگی۔ اس نے بیچارگی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ انہوں نے فوراً سے اسے گلے لگا لیا۔ ان کی آواز بھر گئی تھی۔ ماہا، بیگم بہت اچھا نیک بچہ ہے۔ صبا کی آواز زہر کی طرح اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ یہی تو وہ الفاظ تھے جس سے اسے چڑ تھی۔ بیگم، وہ بیگم، یہ۔ اس نے ناگواری سے خود کو صبا سے الگ کیا۔ ایئرپورٹ پر وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ سبھی تو آئے تھے۔ وہ اس کے برابر کھڑا یوں مسکرا رہا تھا جیسے کوئی جنگ فتح کی ہو۔ ماہین رضا، اب رونے کی باری تمہاری ہے۔ اسے وہ سارے لمحے رات بھر یاد آئے، اس کی اکڑ غرور، اور اب یہ جس دن سے نکاح ہوا تھا تب سے اس کے سامنے نہیں آئی تھی، اور آج اس کے بغل میں وہ لڑکی بیٹھی تھی جس سے اسے اتنی تکلیفیں دی تھی۔ اس کی پل پل تذلیل آج ماہین بیگم بن کے اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، پر ایک چہرے پر ناگواری اور بیزار پن تھا جبکہ دوسرے کے چہرے پر برسوں بعد سکون تھا۔ وہ اپارٹمنٹ کی کیز لے کر لوٹا تو وہ لابی میں اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ چلو۔ وہ ارد گرد دیکھنے میں مصروف تھی جب بیگم نے پاس آ کر یہ مختصر سا جملہ ادا کیا۔ فرسٹ فلور کے تیسرے اپارٹمنٹ کے دروازے کے آگے وہ رکا تھا اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ اس کے پیچھے تھی چھوٹا سا لاؤنج جس میں اوپن کچن تھا۔ وہاں پہ 2 سنگل کاؤچ کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹیبل تھا۔ بالکل سامنے ایک بیڈ روم کا دروازہ تھا۔ وہ بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ بیگم شاید واش روم میں گھس گیا تھا۔ بیڈ روم میں ایک سنگل بیڈ سے تھوڑا سا بڑا بیڈ تھا۔ سامنے وال پہ آئینہ نصب کر کے ڈریسنگ ٹیبل کی شکل دی ہوئی تھی۔ ایک سنگل کاؤچ کا ایک پیس ادھر بیڈ روم میں تھا۔ وہ گھوم گھوم کے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک اس کا دماغ ٹھنکا۔ وہ رکی ایک دفعہ پھر سے، غور سے اس گھارے گھر کا جائزہ لیا۔ صرف ایک بیڈ، کوئی صوفہ تک نہیں۔ سیریسلی اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ سونا کیسے ہے؟ وہ واش روم سے باہر نکل کر شرٹ کے بازو نیچے کر رہا تھا جب ماہا نے چیخ کے سے سوال کیا۔ اس کی بات پر حیران ہو کر اس نے فوراً پورے کمرے کا جائزہ لیا اور اسے اس کا چیخنا سمجھ میں آ گیا۔ یہ یہیں پہ ہے؟ اس نے کندھے چکاتے ہوئے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ اور تم؟ ماہا نے بھویاں چکاتے ہوئے پوچھا۔ نکاح کے دن کے بعد سے لے کر اب تک میں ان کی آپس میں پہلی گفتگو تھی۔ اس سے پہلے تو ہوں ہاں سے کام چلا رہے تھے۔ میں بھی یہیں۔ وہ ٹاول سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے سیدھا ہوا۔ دماغ پھٹنے کی حد تک آ گیا تھا کیا مطلب تمہارا؟ تمہیں کہیں اور لیٹو۔ اس نے ہاتھ لہراتے ہوئے اپنے مخصوص تلخ لہجے میں کہا، وہی لہجہ جو بیگم کو ہتھوڑے کی طرح لگتا تھا۔ کیوں؟ بیگم کی آواز میں بھی سختی آ گئی تھی۔ یہاں میں سونے لگی ہوں، تمہیں کہیں اور چلو۔ انتہائی بدتمیزی والا لہجہ تھا۔ بیگم کی دماغ کی رگیں تن گئیں، لیکن آج وہ کس کے لیے زبان کو کنٹرول میں رکھے، کیوں ہونٹوں کو بھیجے؟ ایکسکیوز می۔ بیگم نے اسی کے انداز میں اس کے منہ کے آگے انگشت کی انگلی اٹھائی۔ نہ تو اب یہ تمہارا گھر ہے اور نہ میں اب تمہارے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں، سمجھے تم؟ اور اس لیے میں تمہیں یہیں بیڈ پہ لیٹوں گا، تم اپنا انتظام کر لو۔ وہ مڑا اور بیڈ پہ جا کر لیٹ گیا۔ وہ گھبرائی تو گئی تھی، اس کا ایسا انداز تو کبھی نہیں دیکھا تھا اس نے۔ وہ ارد گرد کا ایک دفعہ پھر سے جائزہ لینے لگی۔ سنگل کاؤچ میں وہ بھی اونچی آرام والے تھے جن پہ سونا بہت مشکل تھا، آرمز والے تھے۔
تمہارے ساتھ سونے سے زیادہ بہتر ہے میں زمین پہ سو جاؤں۔ وہ اونچی آواز میں بڑبڑاتی ہوئی باتھ روم میں گھس گئی۔ باہر نکلی تو وہی ناگوار لباس زیبتن کیا ہوا تھا، لوز ٹی شرٹ اور ٹراؤزر۔ زیگم نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ تم کیا سمجھتے ہو زیگم حسن، تم نے مجھے زیر کر لیا؟ ماہین کو کبھی نہیں، میں تمہیں تنگ اتنا کروں گی کہ تم مجھے خود چھوڑو گے اور سب کے سامنے برے بھی تم ہی بنو گے۔ وہ دل میں اپنی ہار کو کبھی تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ دانت پیستے ہوئے بہت ڈھونڈنے پر ملنے والی ایک پرانی چادر زمین پہ بچھا رہی تھی۔ ریگستان ہی ہے یہاں تو، زمین پہ عام گھومتے ہیں۔ چھت کی طرف گھورتے ہوئے زیگم نے اونچی آواز میں کہا۔ وہ بھی لیٹی ہی تھی کہ من مار کے جب زیگم کی آواز سنائی تھی، اس کا دل ایک دم سے حلق میں آ گیا۔ اچھل کر اس نے اپنے ارد گرد نظر ایسے دوڑائی جیسے واقعی کوئی سانپ ڈھونڈ رہی ہو۔ وہ چادر لپیٹ کر کاؤچ پہ سکڑ کر ایسے لیٹی کہ زیگم نے بڑی مشکل سے ہونٹ دبا کر ہنسی روکی۔ پھر وہ اگنور کر کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے لیٹ گیا۔ اف، ایک دم سے اس کی گردن میں ٹیس اٹھی۔ آنکھ کھلی تو وہ کاؤچ پہ بیٹھی سو رہی تھی اور کمر سے گردن سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ کیسے لیٹوں؟ وہ بیڈ کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی۔ زیگم بے سدھ سو رہا تھا۔ اس کے پاؤں کی طرف لیٹوں؟ نہیں نہیں، اس نے ذہن کو جھٹکا۔ وہ اس کے ساتھ لیٹی۔ چھوٹا سا بیڈ تھا، اس نے زیگم کے منہ کے آگے تکیہ لگا دیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو منہ پر تکیہ پڑا تھا۔ اس نے ہاتھ سے پکڑ کر تکیہ ایک طرف کیا۔ چہرے پر بکھرے بال، بڑی بڑی پلکیں اور گلابی ہونٹ۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس کے اتنی قریب تھی اور بری طرح اس کا صبر آزما رہی تھی۔ اسے اپنے دھڑکن کی بے ترتیبی کا سبب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اپنے چہرے پر کسی کی آنکھوں کی تپش محسوس کر کے اس کی آنکھ کھلی۔ ایک دم سے وہ اٹھنے لگی تھی جب زیگم نے اس کی کلائی پکڑی۔ رکو لیٹی رہو، میں جا رہا ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کے بات کی طرف بڑھ گیا۔ میں جا رہا ہوں۔ اس نے منہ ٹیڑھا کر کے اس کے الفاظ دہرائے اور اچھی طرح کمبل میں گھس کے سو گئی۔ ساری رات چادر میں سردی کی وجہ سے کمر اکڑ گئی تھی۔ اے سی شاید فل سپیڈ پہ تھا۔ کمبل میں سے خوشگوار مہک آ رہی تھی۔ سینٹ کون سا لگاتا ہے یہ؟ بے ارادہ اس کے ذہن نے سوچا اور پتہ نہیں کب نیند کی وادی میں کھو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو 2 بج گئے تھے۔ پیٹ میں چوہے دوڑے تھے۔ رات تو وہ کھانا کھا کر آئے تھے باہر سے۔ بریڈ، انڈے، جیم سب پڑا تھا۔ اس نے جلدی سے ناشتہ کیا۔ باہر کا جائزہ لے کر آتی ہوں اور گھر کو کال کرتی ہوں۔ اس نے دماغ میں آنے والے خیال پہ عمل کرنے کا سوچا۔ پاکستان کا نمبر تو یہاں چلتا نہیں تھا۔ اس نے قریبی بوت سے کال کرنے کے بعد میں سوچا۔ سارے خواب پھک سے اڑ گئے تھے۔ دروازہ باہر سے لاک تھا۔ اس کا دودھیا رنگ سرخ ہو گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! اب وہ مجھے یوں قید کر کے رکھے گا؟ دل عجیب طرح سے ڈر گیا۔ اس کا دل کیا زیگم یہاں ہو اور وہ اس کا خون کر دے؟ اس نے زور سے دروازے پر ٹھوکر ماری۔ شام کے 8 بجے کے قریب لاک کھلنے کی آواز آئی۔ وہ بھپری شیرنی کی طرح اس کے سامنے آئی اور چنگھاڑنے لگی۔ تو اب تم مجھے قید کرو گے؟ کیوں لاک لگا کر گئے تھے باہر سے؟ میں کوئی غلام ہوں تمہاری جسے تم یوں جانوروں کی طرح بند کر کے؟ غصے سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہاں، کیا تھا بند؟ اس کا دماغ گھما دیتی تھی وہ بول کے۔ اس نے پیزا کچن شیلف پر رکھتے ہوئے کہا۔ تم فرسٹ ٹائم آئی ہو یہاں، مجھے پتا تھا تم باہر نکلو گی، اور تمہارا کیا، پریشان تو میں ہوتا نا۔ وہ انگلی اس کی آنکھوں کے درمیان میں لاتے ہوئے بولا۔ میں اب بھی جاؤں گی باہر، دو مجھے کیز۔ اس کا پارا بھی آسمان پر چڑھا تھا۔ اس کے ہاتھ سے کیز چھیننے لگی۔ زیگم نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور کیا۔ او، آرام سے بیٹھو۔ ہاں، میں فریش ہو لوں، لے کر جاتا ہوں تمہیں۔ نہیں، میں خود جاؤں گی، دو مجھے کی چابی۔ وہ کسی حسینہ کے روپ میں چڑیل لگ رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور کمرے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس نے جھٹکے سے اسے اپنی طرف موڑنے کی کوشش کی۔ اس کا ناخن زیگم کے بازو کو چیرتا ہوا گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کے چہروں کو اپنی ہتھیلی میں لیا۔ اب وہ زیگم نہیں تھا جو منہ پہ بونسر کھا کے بھی چپ رہتا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ وہ تھڑا ہی تو تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پہلے تو میں ایسا کچھ نہیں سوچتا تھا، اب میں ایسا ہی کروں گا۔ ایک جھٹکے سے وہ اسے چھوڑ کے آگے نکل گیا۔ دل ہی تو دہل گیا تھا اس کا غصہ دھاڑنا، اس کا اثر آج چیزوں کی بجائے اس پر ہوا تھا۔ دل ابھی بھی خوف سے کانپ رہا تھا۔ تو ماہین رضا، تم اس جنگلی سے امید بھی کیا رکھتی ہو؟ اس کے چہرے پر نشان پڑ گئے تھے اس کے ہاتھوں کے۔ وحشی درندہ۔ آنکھوں میں پانی آ گیا۔ مما بابا دوسرے دن ہی یاد آنے لگے تھے۔ صبح آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پہ ہی سو رہی تھی۔ اسے نہیں خبر وہ کب آ کر ساتھ لیٹی تھی۔ وہ تو غصے میں آ کر لیٹ گیا تھا، تھکا ہوا تھا سارے دن کا۔ لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ اب اٹھ کے جلدی سے تیار ہو کر نکل گیا۔ مجھے بابا سے بات کرنی ہے، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، تم نے مجھے قید کر کے رکھا ہے یہاں۔ اس نے
جھنجھوڑ کر اٹھایا اس کو۔ سیگم گہری نیند میں تھا جب اس نے ایسا کیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ وہ چڑ کے اٹھا تھا۔ مجھے پاکستان جانا ہے، وہ چیخ رہی تھی۔ آواز آہستہ کرو اپنی۔ سیگم کو غصہ آ رہا تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ وہ دوپہر کو گہری نیند میں تھا جب مہا نے اس پر حملہ کر دیا۔ رکو ایک منٹ۔ سیگم نے مہا کے گھر بات کروائی۔ اس نے رضا کے آگے ایسے رونا ڈالا، اسے لگا تھا اس کے بابا تڑپ جائیں گے اور اسے واپس پاکستان بلوا لیں گے، لیکن یہاں تو الٹا ہی حساب تھا۔ وہ اسے سیگم کی عزت کرنے، اس کا خیال کرنے کی تلقین کر رہے تھے۔ اس کا دل بیٹھ گیا، سب کو وہ جھوٹی لگ رہی تھی۔ اس نے نفرت سے فون بند کر کے ایک طرف مارا۔ آنکھ کھلی تو ایک دم احساس ہوا عجیب سا، وہ قریب ہی تو لیٹی ہوئی تھی۔ جس تکیے کو اس نے رات کو دیوار بنایا تھا، اسی کو بازو میں دبوچ کے سوئی ہوئی تھی۔ بال گردن سے نیچے شانوں تک ہلکے ہلکے آئے ہوئے تھے۔ اس نے تو آج غور کیا تھا، اس کے بال معمول سے لمبے ہو گئے تھے۔ بے ساختہ اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے ایسے چھیڑا تھا جیسے کوئی بہت ہی قیمتی چیز ہو جو چھونے سے خراب ہو جاتی ہو۔ کچھ محسوس ہوا؟ مہا نے آنکھ کھولی۔ سیگم اس کے اتنا قریب، بھگ سے ساری نیند اڑ گئی۔ اور اس کے بالوں کو چھیڑا تھا؟ وہ ایک دم اس کے اٹھ جانے پر ہڑبڑا ہی گیا، فوراً اٹھ کے واش روم میں گھس گیا۔ وہ ٹاول سے سر خشک کرتے ہوئے باہر نکلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر دماغ گھوم گیا۔ وہ آئینے کے سامنے برجمان کینچی سے اپنے بال اتنی بے دردی سے کاٹ رہی تھی، چہرے پر سکون اور فتح تھی، اور وہ صرف سوچ کے ہی رہ گیا کہ وہ آگے بڑھے اور ایک تماچا رسید کرے اس لڑکی کے، لیکن اپنی اس خواہش کو دبا کر وہ وارڈروب میں گھس گیا۔ رات کو آتے ہی ضرورت کی ساری چیزیں لایا تھا۔ لاک کھول کے اندر گیا تو وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اب ایسے ہی تو چل رہا تھا کافی دن سے، وہ آتا تو وہ ٹی وی دیکھ رہی ہوتی۔ اس نے کتنی دفعہ اسے اپنے ساتھ باہر لے جانے کا کہا، پر وہ تلخ لہجے میں اتنا ہی کہتی، تمہارے ساتھ جانے سے اچھا ہے میں ایسے ہی گھٹ گھٹ کے مر جاؤں، اور وہ کندھے اچکا دیتا، جیسے تمہاری مرضی، پر میں تمہیں ابھی اکیلے باہر نہیں جانے دے سکتا۔ اس نے سیگم کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ سامان کچن میں سیٹ کر کے وہ کمرے میں آیا۔ اس نے اس کے آنے پہ ٹی وی کی آواز اونچی کر دی تھی۔ اس سے غصہ تو بہت آیا کیونکہ وہ شاپنگ پہ سر کھپا کے بھی تنگ آ چکا تھا۔ اس نے تکیہ سر پر رکھ کے کان بند کیے اور پتہ ہی نہ چلا کب سو گیا۔ کٹ پٹ کی آواز نے اس کی آنکھ کھولی۔ آواز باہر دروازے سے آ رہی تھی۔ بیڈ کی سائڈ خالی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو محترمہ مین لاک کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر اس کی آنکھ نہ کھلتی تو اس کے دماغ کی نسیں شل ہو گئیں۔ یہ سوچ کے کہ اس نے ایک جھٹکے سے مہا کا رخ اپنی طرف گھمایا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اتنا روب تھا آواز میں کہ ایک لمحے کے لیے تو وہ کانپ گئی تھی۔ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، میں کوئی بچی نہیں ہوں۔ اس نے بھی چیخ کے اس کی بات کا جواب دیا۔ اسے بازو سے گھسیٹتا وہ کمرے میں لے کر جا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، جنگلی کہیں کے۔ اسے سیگم کو دھکا دیا۔ تمہیں ایکچولی عزت راس ہی نہیں ہے۔ وہ چھوٹ کے بھاگ رہی تھی اور وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، جانور ہو تم، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ جانور ہو تم؟ اس نے سیگم کو زور سے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر بیڈ سے ٹکرایا۔ پتہ نہیں اس لمحے کیوں اسے اپنے باپ کا زارا کو دیا ہوا دھکا یاد آیا۔ اس کا خون کھول گیا۔ جانور ہوں؟ میں ہوں جانور؟ سیگم غصے سے پھٹ پڑا۔ برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ اس کی برداشت کی حد کو بھی مہا آج پار کر چکی تھی۔ سیگم نے اس کے دونوں بازو پیچھے کی طرف موڑ کے ایسے زور کا جھٹکا دیا کہ وہ پوری کی پوری زور سے اسے ٹکرا گئی۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں جانور کیا ہوتا ہے۔ وہ اس کے کان کے لوگ کے پاس گرایا اور اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کے دل کی دھڑکنوں کی آواز تک سنائی دے رہی تھی اسے۔ سیگم کا بہک جانا یقینی تھا، اوپر سے اس کا غصہ ایسا کہہ کہ اس کی سوچ کو مفلوج کر دے۔ مہا کی اپنے آپ کو چھڑوانے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ وہ زور زور سے اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارا تھا۔ کیا اتنا ہی کمزور لمحہ تھا کہ سیگم حسن بہک گیا اور اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ مہا کی تکلیف بھری رونے کی آواز وہ واش روم میں سن سکتا تھا۔ اس نے زور سے اپنا ہاتھ دیوار میں گھسے کی شکل میں مارا، لیکن وہ لمحہ پلٹ نہیں سکتا تھا۔ وہ اس پہ پاگلوں کی طرح چپٹ پڑی تھی۔ جیسے ہی واش روم سے باہر نکلا، وحشی درندے ہو تم، یہ ہے تمہارا اصل روپ۔ وہ اس کے سینے پہ زور زور سے تھپڑ ماری تھی۔ گھن آتی ہے مجھے تم سے، تم گناہگار ہو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا تھوڑی دیر پہلے جب وہ اس کے آگے بے بس تھی۔ اس ہار کا بدلہ کیسے لے؟ سیگم کچھ دیر کھڑا اس کا پاگل پن برداشت کرتا رہا، پھر جھٹکے سے اس کے چہرے کو اپنی ہتھیلی میں دبوچ لیا۔ میری ایک بات نہ کان کھول کر سن لو، وہ گرا ہی تو رہا تھا، میں تمہیں زبردستی اٹھا کر نہیں لایا تھا، تم اپنی مرضی سے یہاں ہو اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تم میرے نکاح میں ہو، یہ حق تھا میرا، سمجھی تم؟ اس نے اس کا چہرہ چھوڑ کے اس کے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اور یہ حق میں جب چاہوں تب لوں گا۔ اس کے کان میں وہ دھماکے ہی تو کہہ رہا تھا، اب ہٹو میرے آگے سے۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ مہا کام گئی تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ کیا کروں، کس سے مدد مانگوں؟ اچانک دل خراب ہونے لگا تھا اس کا۔ وہ بھاگ کے فلش کی طرف گئی۔ پاؤں اچانک پھسلا تھا۔ وہ نیچے گری تھی، شاید پاؤں پہ موچ تھی۔
وومٹ اس کی شرٹ خراب ہو گئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی پر پاؤں میں بہت تکلیف تھی۔ اس نے زبردستی خود کو اٹھانے کی کوشش کی پر ناکام رہی۔ وومٹ پھر سے آ رہی تھی۔ اس کے کپڑے ہاتھ خراب ہو گئے تھے۔ اچانک سب گھومنے لگا تھا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا اور وہ پھر اس سے ہوش نہیں رہا۔ واش روم کے فرش پر ڈھیر پڑی تھی۔ اس کی آنکھ جب کھلی تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ کل کی آفس سے لیو لے چکا تھا اور آج ویکنڈ تھا۔ حواس تھوڑے بحال ہوئے تو اچانک مہا کا خیال آیا، کیا وہ ابھی بھی واش روم میں ہے؟ پاگل لڑکی۔ وہ سر جھٹک کے اٹھا تھا۔ وہ کتنی دیر سے دروازہ بجا رہا تھا، کوئی جواب نہیں۔ اس کی جان پہ بن گئی۔ اس نے اپنے کندھے کو زور زور سے دروازے پہ مارنا شروع کیا، پھر ٹانگیں ماری، دروازہ کا لاک ٹوٹا۔ اندر وہ بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، فوراً اس کو اٹھایا۔ وہ بے حس و حرکت اس کی باہوں میں ڈھلک گئی تھی۔ درد تھا اس کی آنکھ کھلی۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ دائیں ہاتھ پہ ڈرپ لگی تھی۔ زیگم سامنے صوفے پر سر نیچے جھکائے بیٹھا تھا۔ ایک آدمی کھڑا اس کی ڈرپ چیک کر رہا تھا۔ خلیے سے ڈاکٹر لگ رہا تھا۔ سارا منظر اس کے ذہن میں گھوم گیا۔ کیا کچھ ہوا تھا حب زدہ واش روم میں؟ اچانک اس کا دماغ ٹھنکا۔ اس کی شرٹ چینج تھی، ہاتھ صاف تھے، تو کیا زیغم نے یہ سب کیا؟ مہا کی آنکھ کھولی دیکھ کر وہ تیزی سے کاؤچ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مہا نے جواب دیے بنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ مہا کو بری طرح بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ ویسے بہت مضبوط بننے والی مہا نازک ہی تھی۔ زیغم کو رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ آپ ان کو کچھ نرم غذا کھلائیں۔ ڈاکٹر نے باہر نکلتے ہوئے زیغم کو چند تاکید کی۔ دیکھیں ابھی آپ کی وائف کو اٹھ کے بیٹھنے پہ بھی چکر آئیں گے۔ ان کو وومٹ کی وجہ سے ویکنس ہوئی ہے اور ابھی ہائی ڈوز دی ہے، ان کا خیال رکھیں۔ وہ کمرے میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سوپ کا باؤل تھا۔ گھٹنوں میں منہ دیکھ کر وہ ایسے بیٹھی تھی کہ دل نہیں تھا۔ منہ اوپر اٹھائے ماہین رضا سب کچھ تو ہار گئی تھی۔ اس کے سامنے اپنا غرور، اپنی اکڑ، پل بھر میں اس کی طاقت کے آگے وہ ڈھیر ہو گئی تھی۔ کتنا مضبوط تھا وہ، اس کے نازک بازو اسے دھکیل بھی نہ سکے۔ آنسو ہار کے تھے یہ تکلیف کہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے غرور اکڑ کے ساتھ ساتھ اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی ہوں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اف کیسے کلائی، بازو، گردن پہ نشان پڑ گئے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ اسے زیغم سے خوف آنے لگا تھا۔ پتہ نہیں اب تک وہ کتنی سگریٹ پھونک چکا تھا۔ جب وہ گھر سے نکلا تھا تو 3 بج رہے تھے رات کے۔ زیغم حسن، یہ تھا تمہارے اندر کا جانور، بس یہ تھی برداشت تمہاری مردانگی کی۔ وہ خود کو کوس رہا تھا۔ دماغ ایسے شیل ہوا تھا کہ اس ٹائم کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسے اب افسوس ہو رہا تھا، اب کیسے سامنا کرے گا وہ مہا کا۔ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ، کتنی گھٹیا حرکت کی تھی اس نے۔ مہا کو تو وہ سنا آیا تھا کہ یہ حق اس کا، لیکن کچھ خود اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ حق یوں تو نہیں لیا جاتا۔ وہ دماغ میں تو ایسے کر دیتی تھی اپنی باتوں سے، پہلے یہی غصہ چیزوں پر اترتا تھا اور اب اس پر۔ کیا کرے، غصہ ایسا ہی ہوتا ہے تھا، لیکن بلا وجہ کسی پر نہیں آتا تھا۔ وہ تو حرکتیں ہی ایسی کر دیتی تھی۔ وہ بھوجل قدموں سے گھر کی طرف واپس جانے لگا۔ ساری رات اور پھر سارا دن باہر گزار کر اب بس ہو گئی تھی اس کی۔ لاک کھلنے کی آواز پر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ جیسے اندر داخل ہوا وہ بھاگ کے کمرے میں گھس گئی اور لاک لگا لیا۔ اسے کیا ہوا؟ اگلے ہی لمحے اس کے ذہن نے اسے جواب بھی دے دیا، اور میرا حق ہے، جب میں چاہوں تب لوں گا۔ اس کے اپنے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ اوہ، تو کیا ماہین رضا جس نے ساری عمر اس سے خوف نہیں کھایا اب مجھ سے ڈر رہی تھی؟ اچانک اس کے ہونٹ خود ہی مسکرا دیے تھے۔ وہ تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ اب پھر وہ اسے جھنجھوڑے گی، اسے مارے گی، اپنی تذلیل کا بدلہ لے گی، لیکن یہاں تو الٹا ہی صاف تھا۔ اس نے جینز کی پاکٹ سے کمرے کی کیز نکالی اور باہر سے لاک کھول دیا۔ جیسے ہی وہ روم میں داخل ہوا وہ دھک سے رہ گئی۔ اس نے اپنے گرد بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، ہونٹ سرخ ہو رہے تھے، ناک بھی رو رو کر سرخ کر رکھا تھا۔ زیغم کا دل چاہا وہ ایک دم سے سینے سے لگا لے، اس کے سارے زخموں پہ مرہم رکھ دے جو اس کی وجہ سے تھے۔ وہ خود اپنے اس دل کے خیال پہ چونک گیا۔ مہا نے ایک نظر خوف سے اس پر ڈالی اور بھاگ کے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب اس کو کون سمجھائے کہ میں کچھ نہیں کروں گا اب اس کے ساتھ۔ بس وہ ایک ایسا لمحہ تھا جب نہیں رہا اس کے خود پہ کنٹرول۔ وہ اٹھا، بیڈ پر لیٹا تھا، آدھا بیڈ پر لیٹا تھا، لیکن اس کی ٹانگیں نیچے لٹک رہی تھی۔ پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگی اور وہ سو گیا تھا۔ واش روم میں اتنی گھٹن اور گرمی تھی، کل رات سے اس نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، چکر آ رہے تھے اس گرمی میں۔ پھر وہ کیا کرے؟ باہر وہ وحشی بیٹھا تھا جو زبردستی کو اپنا حق سمجھتا تھا، جاہل جانور۔ اس کے آنسو نکل رہے تھے اور سب کیسے اسے فرشتہ مانتے تھے۔ زیغم، یہ زیغم، وہ کیا کروں؟
مہا مہا نرم لہجے میں پکارتا ہوا بیڈ کے قریب صوفے پہ بیٹھ گیا۔ مہا نے ناگواری سے آنکھیں کھولی۔ اب یہ کیا ڈرامہ کر رہا ہے؟ یہ اس کی نفرت کا کیا انداز ہے؟ اس کا دل نہیں کہہ رہا تھا وہ اس کی طرف دیکھے بھی۔ مہا اٹھ کے بیٹھو۔ اس نے سوپ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور اس کی کمر کے پیچھے تکیہ لگانے لگا۔ مہا کا دل تو کہہ رہا تھا اس کی بات تک نہ سنے، پر اس کے غصے سے اب خوف آنے لگا تھا اور بھوک بھی لگی تھی۔ وہ اس کے سہارے سے بیٹھی تھی۔ میں خود کھا لوں گی، نقاہت بھری آواز تھی۔ اس نے باؤل پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں کھلاتا ہوں۔ اس نے مہا کے ہاتھ نیچے کیے۔ میں کھا لوں گی۔ مہا کے چہرے پر ناگواری تھی۔ میں کھلا رہا ہوں نا، بیگم نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا۔ وہ بچوں کی طرح سہم گئی، اوپر سے بھوک اتنی لگی ہوئی تھی اسے۔ وہ چپ چاپ سے سوپ پینے لگی۔ بیگم کی عجیب سی نظریں سے پریشان کری تھی، اوپر سے شرٹ چینج ہونے والی بات سے اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ بار بار کبھی شرٹ درست کر رہی تھی تو کبھی بازو۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی بیگم کو نظر اٹھا کے دیکھے۔ کیا مصیبت ہے؟ سوپ ختم ہونے پہ نہیں آ رہا۔ 2 دفعہ بیگم کو ہاتھ کے اشارے سے منع کر چکی تھی، لیکن وہ بضد تھا کہ پورا ختم کرو۔ ایک دم دل خراب ہونا شروع ہوا تھا۔ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن سر گھوم رہا تھا۔ بیگم فوراً اٹھ کے اس کے قریب آیا۔ وومٹ۔ بڑی مشکل سے مہا نے صرف اتنا ہی کہا کہ بڑی اجلت میں بیگم نے اس کے کمر سے سہارا دے کر بٹھایا۔ ساری مومنٹ بیگم کے ہاتھ کو اور پینٹ کو گندا کر گئی تھی۔ اف، ایک دم سے شرمندہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں، بیگم نے نرمی سے کہا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کو سلایا۔ وہ اپنے ہاتھ دھو کر آیا۔ مہا کا منہ صاف کر رہا تھا۔ اس کی پینٹ ابھی بھی گندی تھی۔ وہ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کوئی ناگواریت نہیں تھی، کوئی گھن نہیں تھی اس کے چہرے پہ۔ اب وہ واش روم میں چلا گیا تھا۔ میں اس کی جگہ ہوتی تو اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیتی۔ وہ کتنا خیال کر رہا تھا، لیکن کیوں؟ وہ الجھ گئی تھی۔ وہ آج 3 دن بعد آفس کے لیے ریڈی ہو رہا تھا، ساتھ ساتھ اسے ہدایت کر رہا تھا، بیڈ سے زیادہ مت اٹھنا، ناشتہ بنا ہوا ہے، ریسٹ کرنا زیادہ۔ وہ خاموش تھی۔ اس کا یہ نیا ہی روپ تھا جسے وہ انجان تھی۔ کیسے اسے نفرت نہیں تھی، یا یہ سب صرف وہ ڈر کر رہا تھا، یا پھر ترس کھا رہا تھا؟ کیا تھا سب؟ وہ اس دن سے الجھن کا شکار تھی۔ آج طبیعت کافی بہتر تھی اس کی، ہلکا سا محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ ریسٹ کرتی رہی۔ ہمیں پاکستان جانا ہے، بیگم نے اچانک آفس سے جلدی آ کر اسے پیکنگ کرنے کا کہا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی چھٹیاں ملی ہیں مجھے۔ وہ اسے نظریں چرا کر بات کر رہا تھا۔ کیسے کہا دیتا ہے اسے کہہ کے کہ اس کی جان سے پیارے بابا اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ بھی کچھ دن پہلے تو بہتر ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے اسٹریس دینے سے منع کیا تھا۔ وہ تو خود اپنے آنسو بڑی مشکل سے چھپا رہا تھا اسے۔ ماں کو وہ الجھا سا لگا تھا، لیکن وہ اس سے اب اتنی بے تکلف نہیں ہوئی تھی کہ اسے اس کی پریشانی کا سبب پوچھتی۔ وہ جلدی سے اپنی پیکنگ کرنے میں مصروف ہوگی کیونکہ انہیں فوری نکلنا تھا۔ دھماکہ ہی تو تھا اس کے لیے۔ اس کے پیارے بابا نہیں رہے تھے۔ وہ لپٹ لپٹ کے رو رہی تھی۔ اس کے بابا اس کی جان تھے۔ جنازہ اٹھانے کے لیے آدمی آئے تھے، کسی نے پکڑ کے کھڑا کیا تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ لوگوں کے بیچ کھڑی دھڑام سے گری تھی۔ ایک دم شور اٹھا، مہا کو سنبھالو، وہ گر گئی ہے۔ ڈاکٹرز، بیگم تیزی سے آگے بڑھا تھا، پریشانی میں تھے، اور وہ اکیلا ہاسپٹل میں مہا کے ساتھ تھا۔ آپ کی وائف ہے؟ ڈاکٹر نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ جی ڈاکٹر، شی از مائی وائف۔ کیسی ہے وہ؟ پریشانی اس کے چہرے پر واضح تھی۔ وہ ٹھیک ہیں پر ابھی بے ہوش ہیں۔ پر سوری سر، آپ کی وائف کا مس کیریج ہوا ہے۔ شی واز ایکسپیکٹنگ، بٹ بہت ارلی پریگنینسی تھی ان کی، اسٹریس کی وجہ سے سروائیو نہیں کر پائیں۔ ان کو ابھی فل بیڈ ریسٹ کرائیں۔ بیسٹ لک فار نیکسٹ ٹائم۔ یہ تو اللہ کے کام ہے۔ ڈاکٹر اس کا کندھا تھپتھپا کر اسے تسلی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر پلیز، میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے۔ ڈاکٹر مڑنے لگی تھی جب اس نے روکا اسے۔ آپ پلیز میری وائف سے اس بات کا ذکر مت کریے گا، اسے نہیں پتا تھا ابھی۔ میں نہیں چاہتا وہ اسٹریس لے۔ اوکے، ایز یو وش۔ 3 دن بعد اسے ہوش آیا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ تھی۔ اسے نظریں گھما کے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ بیگم دیوار سے سر ٹکا کر بیٹھا تھا۔ آہستہ آہستہ ہوش بحال ہو رہے تھے اس کے۔ بابا، سسکی نکلی اس کی۔ بیگم تیزی سے اس کے پاس آیا۔ وہ بیڈ سے اترنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوہ نہیں نہیں، بیگم نے اسے بیڈ پہ بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ بابا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ بیگم اس کے بالکل سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بھی جاری تھے۔ بیگم، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ اس کی ہچکی بندی تھی۔ بیگم نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ بیگم میرے بابا لا دو۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ بے ساختہ بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ وہ بھی اس کے ساتھ رو رہی تو وہ بھی رو رہا تھا۔ ماموں اس کے بھی تو سب کچھ تھے۔ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، ایک دم سے جیسے کسی بہت ہی اپنے
نے جیسے آغوش میں بھرا ہو۔ ایسا احساس ہوا تھا مہا کو، دل بے قرار کو جیسے تسکین ملی ہو۔ وہ اسے چپ کراتے ہوئے آہستہ آہستہ سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ کتنا سکون تھا اسے الگ ہونے سے، دل دھڑ رہا تھا۔ مہا کا وجود جو بے تحاشا رونے پہ مسلسل ہل رہا تھا، اب ساکن سا ہو گیا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی، آج وہ خود کو زیگم سے الگ نہیں کر رہی تھی، ایک دم خاموشی ہو گئی تھی، سنائی دے رہی تھی تو زیگم کی بھی بے ترتیب دھڑکن۔ مہا نے پہل کی، وہ عائشہ سے تھوڑا پیچھے ہوئی۔ زیگم کو جیسے سمجھ آ گئی تھی، وہ بھی پیچھے ہوا۔ میں ڈاکٹر سے ڈسچارج کا پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ اسے نظریں چراتا ہوا باہر نکل گیا۔ گھر جا کر مہا ہر وقت اپنے کمرے میں بند تھی یا روتی رہتی تھی۔ گھر کے ہر فرد کا یہی حال تھا۔ زارا اور سائرہ، اسد اور اشر کی ماما صبا کو سنبھالتی رہتی تھی۔ آج 10 دن گزر چکے تھے۔ ماما مجھے جانا ہے کل۔ وہ زارا کی گود میں سر رکھ کے لیٹا ہوا تھا۔ زارا نے جھک کے زیگم کے ماتھے کو چوما تھا تو ان کے آنسو زیگم کے گال بھگو گئے۔ ماما، وہ ایک دم سیدھا ہوا اور زارا کو زور سے گلے لگا لیا۔ مہا سارا دن نیند کی گولیوں کے اثر میں رہتی تھی۔ زیگم نے اسے بتانے سے منع کیا تھا، وہ ویسے بھی ابھی تک صدمے سے نکلی نہیں تھی۔ زیگم چپ چاپ دبئی چلا گیا۔ شام بہت بوجھل سی تھی۔ دل آج اتنے دن بعد کمرے سے باہر جانے کو کیا۔ اس کی آنکھ ابھی کھلی ہی تھی، اٹھ کے باہر آئی تو وہی خاموش تھی۔ کاٹ کھانے والی درد سے بھری آہ بابا ایک آہ نکلی تھی۔ اب آنسو خشک ہو گئے تھے۔ وہ مما کے کمرے میں آئی تو وہ نماز سے فارغ ہوئی تھی۔ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ نقاہت اور کمزوری سے محسوس ہو رہی تھی۔ صبح اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ زیگم چلا گیا ہے پرسوں، زارا نے مدھم سی آواز میں کہا۔ ایک دم سے دل ڈوبا تھا مہا کا۔ وہ اس احساس کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ کیوں؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ بیٹا اسے جانا تھا نا، جاب ہے اس کی وہاں۔ پتہ نہیں کیوں اداسی پھیل سی گئی تھی اس کے اندر اس بات کو سن کے۔ وہ اس کو ساتھ نہیں لے کر گیا، لے کر جاتا بھی کیوں؟ اب کون سا مجھے اور اسے مجبور کرنے والے بابا ہیں یہاں، اور میں نے اسے کتنا تنگ رکھا وہاں۔ اسے وہ نفرت محسوس کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ کہاں گئی؟ جب سے مما نے بتایا اس کے جانے کا، تب سے لے کر اب تک وہ بے ارادہ زیگم کو سوچے جا رہی تھی۔ بہت بار ذہن کو چٹک کے کہیں اور لگانے کی کوشش کی، پر نہیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کا چہرہ سامنے آ رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ چڑھ کر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ بیڈ پر بار بار کروٹ بدلنے کے بعد آخر اسے نیند آ ہی گئی تھی۔ بابا بابا، رضا اس سے پیٹ موڑے آگے کی طرف جا رہے تھے۔ وہ ان کے پیچھے ان کو پکارتی ہوئی انہیں روکنے کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ اس کی بات ہی نہیں سن رہے تھے۔ سامنے سے زیگم آ رہا تھا۔ بابا نے آ کے بڑھ کے زیگم کو گلے لگا لیا۔ وہ دور کھڑی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی، بابا کا کندھا پکڑ کر اس نے اپنی طرف موڑا اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ پلیز گھر واپس آ جائیں آپ، وہ ان کے سینے سے لگی روتی ہوئی ان کو کہہ رہی تھی۔ بابا کچھ تو بولیں، بول کیوں نہیں رہے؟ اس نے اوپر منہ کیا، وہ زیگم تھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہوئی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ زیگم نے نظر ہٹا کے اس نے ارد گرد دیکھا۔ بابا بہت دور کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ایک دم اس کی آنکھ کھلی سے پسینہ آیا ہوا تھا، گلا خشک تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی اٹھا کر پیا۔ اس کا دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بے خیالی کیوں؟ میں اور وہ اس خواب کو بار بار سوچ رہی تھی۔ آج بابا کو گئے 15 دن ہو گئے تھے، جس میں پہلی دفعہ اسے خواب میں نظر آئے۔ مہا کیوں پریشان ہو؟ صبح سے اسے نوٹ کر رہی تھی۔ اس نے اپنا خواب ماما کو سنا دیا۔ تمہارے بابا چاہتے ہیں کہ تم زیگم سے محبت کرو، بالکل ویسے جیسے ان سے کرتی تھی، بے لوث شدید، اور ان کے غم کو بھلا دو۔ تمہیں پتہ ہے نا زیگم ان کو کتنا پیارا تھا۔ صبا نے اس کا ماتھا چوما۔ اچانک اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب سی ہوئی۔ وہ پریشانی سے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کیا تھی وہ؟ کیوں اس کو اتنا یاد آتی تھی؟ گھر تو کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ وہ رہا ہی کتنا تھا، صرف 1 ماہ، جس میں سے 10 دن تو وہ لڑتی رہی، 10 دن بیمار اور 10 دن بس چپ چاپ، پر اسے وہ ہر جگہ نظر آتی تھی۔ اس کا دل شدت سے کرتا تھا وہ پاس ہوتی۔ بیڈ پر لیٹا ہوا وہ چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کا لمس یاد آ رہا تھا، جب لاسٹ ٹائم ہاسپٹل میں اس کے سینے سے لگی تھی۔ دل اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ اسے آئے ہوئے آج مہینہ ہو گیا تھا۔ وہ شدید نفرت کرتی ہے مجھ سے، اس نفرت جیسی جس کی آگ کو شاید میں بجھا ہی نہ سکوں۔ اس نے اپنے دل کی سرزنش کی، جو بے تحاشا چاہنے لگا تھا اس ظالم کو، اور آج اس کے دل نے تسلیم کر لیا کہ اسے اس سے شدید محبت ہے۔ وہ احساسات جو اسے عجیب لگتے تھے، اب ان کا مفہوم سمجھ آنے لگا تھا اسے۔ سب لوگوں کی زندگی اپنے معمول پہ آ گئی تھی۔ ایک وہ تھی جو بے چین تھی، ہر وقت کسی نہ کسی بات پہ زیگم کی یاد آ جاتی تھی۔ اگر وہ تھوڑا سا بھولتی تو کوئی اور ذکر کر دیتا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی جب کوئی اسے زیگم کے حوالے سے چھیڑتا۔
رات کو گھنٹوں وہ اپنی کھوئی کھوئی نفرت کو ڈھونڈتی جس کو اس نے سالوں سینچا تھا اپنے دل میں، وہ ملتی ہی نہیں تھی۔ البتہ اس کو سوچتے ہی دل دھڑکنے لگتا، گال لال ہو جاتے۔ ایسا کیوں لگنے لگا تھا؟ وہ برسوں سے بیگم کو چاہتی ہی ہے، شاید واقعی اس نے اپنے سو کالڈ نفرت کے پیچھے سے عشق کیا تھا، ہر وقت اس کا سوچنا، ہر لمحہ اسے ہرانے کا، اسے گرانے کا، اس کی وجہ سے اپنا حلیہ تک بدل ڈالا۔ دراصل وہی سب اس کی نظروں میں رہنے کو کرتی تھی، نفرت کے اس نکلی اسٹیکر کو پیچھے جس میں ٹیٹو کی طرح کھدا ہوا عشق تھا، کھودا ہوا۔ تو کیا ماہین رضا تم آج دل میں ہار بیٹھی اس کے آگے؟ پہلے ضد، پھر غرور، اکڑ، پھر وجود، اور اب دل؟ ہاں دل، جس کے تخت پر وہ براجمان تھا ایک بادشاہ کی طرح۔ وہ ہلکا سا شرما گئی تھی ہر وہ لمحہ یاد کر کے جو اس کے سنگ گزرا تھا۔ آج تو اس کے ہر ستم پہ بھی دل دھڑک رہا تھا۔ ماہین بیگم، وہ زیر لب اپنا نام پکار کے شرما گئی، ہونٹ بساختہ مسکرا مسکرا کے پاگل ہو رہے تھے۔ مما مما، چھوٹی کہاں ہے؟ ماں ہاتھ میں ہیئر آئل پکڑے میٹ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ چھت پہ تھی ماما، کچن میں مصروف تھی، مختصر سا جواب دیا تھا انہوں نے۔ وہ اوپر آئی تو چھوٹی کپڑے پریس کر رہی تھی۔ چھوٹی، یہ سب چھوڑو، میرے بالوں کو آئل لگا دو۔ باجی آپ اور آئل؟ چھوٹی منہ کھولے سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟ آئل لگاؤ۔ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ بتاؤ ذرا، یہ کیسٹر آئل اور کوکونٹ آئل کیا واقعی بال لمبے کرتے ہیں جلدی؟ ماہا نے چھوٹی سے پوچھا۔ کس کے لیے؟ بیگم بھائی کے لیے کر رہی ہیں لمبے باجی؟ چھوٹی نے شوق ہوتے ہوئے چھیڑا اسے۔ دل کے تار بج گئی تھی۔ چپ کر کے کام کرو، زیادہ باتیں نہ کرو اچھا؟ وہ تیزی سے اس کے سر میں مساج کرنے لگی۔ ماہا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ 2 ماہ ہو گئے تھے اسے بیگم کو دیکھے ہوئے۔ اب تو ہر ٹائم اس کی یاد ستاتی تھی۔ پھپھو پھپھو، وہ زارا کو پکارتی اوپر آئی۔ جی میری جان۔ انہوں نے ٹی وی بند کرتے ہوئے محبت سے دیکھا۔ پھپھو وہی، وہ انڈے اور بیسن والا حلوہ بنا دیں جلدی سے، بہت دل کر رہا ہے۔ وہ بڑے لاڈ سے ان کے گرد بازو ڈال کے بولی۔ ابھی بناتی ہوں۔ پھپھو خوش دلی سے اٹھی۔ پھپھو جب کچن میں گئی تو وہ چوری سے بیگم کے کمرے میں آ گئی۔ کوئی تصویر نہیں۔ وہ حیران ہوئی دیکھ کے۔ وہ محبت سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ پہلے کبھی وہ اس کمرے میں آئی بھی تو نہیں تھی۔ صاف ستھرا سمپل سا کمرہ تھا، بکس ریکس میں لگی ہوئی تھی، اسٹڈی ٹیبل سلیقے سے سجا ہوا، ٹیرس کا خوبصورت منظر اور اس کی خوشبو۔ آنکھ بند کر کے خوشبو کو محسوس کر رہی تھی۔ پھپھو کی آواز پہ وہ تیزی سے اسٹڈی ٹیبل کے پاس سے گزری۔ اسکارف ڈنڈے میں پھنس گیا اس کو نکالنے کے لیے۔ جیسے اس نے ڈرا کھولا، سامنے شاید نہیں یقیناً بیگم کی ڈائریز پڑی تھی۔ وہ ڈرا بند کر کے باہر نکل گئی اور پھر حلوہ کھانے کے بعد وہ جاتے ہوئے چپکے سے ساری ڈائریز اپنے ساتھ لے آئی۔ رات کو اس نے ساری ڈائریز پڑھ ڈالی اور اپنی کی ہوئی ہر زیادتی پہ خود ہی روتی رہی جو اس نے لکھی تھی۔ اس کے دل سے سارے بادل چھٹ تو پہلے ہی گئے تھے، اب اس کی محبت کا سورج پورے آب و تاب سے چمکنے لگا تھا۔ وہ اسے بہت پہلے سے اچھی لگتی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ لاسٹ پیج پہ اس کی مہندی کے شام کا ذکر تھا جب وہ ٹیرس سے اسے چوری چوری دیکھ رہا تھا۔ اس کے الفاظوں کو بار بار پڑھ رہی تھی، دل گدگدانے لگا تھا۔ وہ ڈائری کو سینے سے لگا کے سو گئی تھی۔ بیگم بھائی آنا کب ہے؟ اسد بھائی کی شادی سے کافی دن پہلے آئے نا یار۔ وہ پاپ کارن لے کر لاؤن سے گزر رہی تھی جب اس کی نظر پڑی۔ اشر بیگم سے لیپ ٹاپ پہ ویڈیو چیٹ کر رہا تھا۔ دل دھڑکنا بھول گیا تھا، اس کو دیکھنے کو دل مچلنے لگا تھا، لیکن ایسے کیسے اس کو دیکھے؟ ایسے تو وہ خود بھی بیگم کو نظر آئے گی۔ اس نے اشر کو اس کے موبائل پر ٹیکسٹ کیا، اپنی سائیڈ والا کیمرہ آف کر ذرا یار۔ اشر نے ٹیکسٹ پڑھتے ہی شرارت سے اس کی طرف دیکھا۔ آف کر دیا۔ اشر نے اپنے سائیڈ والا کیمرہ آف کر دیا۔ وہ تیزی سے آگے آئی اور زور سے دھڑکتے دل کے ساتھ اسکرین پر نظر ڈالی۔ بلیک ٹی شرٹ میں وہ بوجھل آنکھوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ کتنا خوبصورت تھا، اور اس کی مڑی بھی گھنی پلکیں، وہ بلش ہو گئی تھی اور ایک جھلک میں اپنی آنکھوں کو سیر کر رہی تھی۔ یارا اشر تمہاری ویڈیو نہیں آ رہی؟ بیگم کی آواز ایسے لگ رہا تھا سالوں بعد سن رہی ہے۔ اس کے دل کو تسکین دے رہی تھی آواز۔ بیگم بھائی کوئی مسئلہ ہو گیا ہے شاید؟ اشر نے اپنی ہنسی بمشکل روکی۔ او اچھا، چل یار پھر کریں گے بات۔ مہا نے رونے والی شکل بنا لی۔ اتنی جلدی ابھی تو دل بھی نہیں بھرا تھا۔ وہ آف لائن ہو گیا تھا۔ اس کو دیکھنے کے بعد تو دل اور اداس ہو گیا تھا۔ اسد کی شادی کو تو اتنے ماہ پڑے تھے۔ وہ بے دلی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اشر کو لیپ ٹاپ پہ ویڈیو کال کرنے کا مقصد ہی تھا کہ شاید یہ کہیں سے ماہا کی ایک جھلک نظر آ جائے، لیکن نہیں، اس کو دیکھے آج 6 ماہ ہو گئے تھے۔ بعد اسے کر نہیں سکتا تھا، کیا پتا وہ اس کی کال تک ریسیو نہ کرے۔ کتنی دفعہ فون نمبر ڈائل کرنے کے بعد بھی وہ اسے مٹا دیتا تھا۔
وہ تو بہت خوش ہو گئی، وہاں اب میں جو نظر نہیں آتا ہوں گا۔ ہر روز آفس سے گھر آنے کے بعد وہ ان کے اسی خیالوں میں الجھتا رہتا تھا۔ اسد کی شادی کے دن قریب آ گئے تھے، آج پورا سال ہو گیا تھا رضا کو گئے ہوئے۔ وہ اداس سی تھی، بابا تو یاد آ ہی رہے تھے، ساس بیگم کی بھی یاد آ رہی تھی۔ ایک چکر بھی نہ لگایا اس نے، کام بہت ہیں، پھپھو یہی کہتی رہتی تھی۔ پتہ نہیں کہیں اس کو اب مجھ سے نفرت تو نہیں ہو گئی، اتنا تو تنگ کرتی رہی میں اس کو، مجھے بھول گیا ہوگا، دل میں کبھی کوئی خدشہ آتا اور کبھی کوئی۔ اسد کی مہندی وال صبح تھی، ساری رات وہ نہ سوئی تھی، نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ بیگم نے پہنچنا تھا آج، جب کوئی صبر کر رہا ہو نا تو قدرت اس کے صبر کا امتحان لیتی ہے۔ اس کی فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی، اب اس نے مہندی کے فنکشن کے ٹائم پہ پہنچنا تھا۔ اس نے سبز کامدار قمیض اور کیپری کے اوپر بھاری کام کا دوپٹہ والا سوٹ زیبتن کیا ہوا تھا۔ بال جو اب کمر سے تھوڑا اوپر تک آ رہے تھے انہیں بالکل سیدھا کر کے کمر پہ چھوڑ دیا تھا۔ سامنے سے سیدھی مانگ تھی، کانوں میں کندن کے جھمکے، وہ ہوش اڑا دینے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر وہ پہچان ہی نہیں پا رہی تھی۔ ارشد اسے ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے آیا تھا۔ کار میں معمول کے مطابق گفتگو ہوتی رہی۔ جب وہ گھر پہنچا تو سب لوگ ہال پہنچ گئے تھے مہندی کے لیے۔ ارشد اس کے کپڑے پکڑ رہا تھا۔ بیگم بھائی جلدی سے تیار ہو جائیں، سب ہمارا ہی ویٹ کر رہے ہیں۔ مہرون راؤ سلک کا کرتا، اس نے ارشد کو دیکھا، وہ بھی ایسا ہی کرتا پہنے ہوئے تھا۔ یار یہ کیسا کلر ہے، پتہ ہے نا میں نہیں پہنتا، اس نے کرتا ہوا میں لہراتے ہوئے ارشد سے کہا۔ بیگم بھائی بس کریں یار، آپ سب نے پہنا آج ایسا ہی، پلیز جلدی کریں، اسد بھائی ناراض ہو رہے ہیں۔ وہ برا سا منہ بناتا ہوا واش روم گھس گیا۔ سب سے زیادہ آپ کو سوٹ کر رہا ہے یار، ہم تو ماند پڑ گئے۔ ارشد نے سیٹی بجا کے اس کی پرسنالٹی کے داد دی۔ وہ تیار ہو کے اس کے سامنے آیا۔ ہال میں داخل ہو کر وہ زارا کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ جب وہ مڑا تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ وہ ظلمستان کی حسین دیوی اس کے ہوش اڑانے کے سارے ہتھیار زیبتن کیے ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے ساکھ سا کھڑا رہا، اس کو اپنی آنکھوں پہ شبہ سا ہوا، یہ ماہا تھی؟ بال، ڈریس، وہ تو آج اس کے خواب اور خیالوں کی ملکہ لگ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن نے ایسے شور ڈالا ہوا تھا کہ باقی سب میوزک بند ہو گئے تھے۔ سب بیگم کی اس حالت پر ہنس پڑے تھے۔ بس کر یار، اسد نے مخصوص انداز میں سے کندھا مارا، ایک دم جیسے طلسم ٹوٹ گیا تھا۔ سب کہکے لگا رہے تھے، وہ بلش ہو رہی تھی۔ بیگم نے سب کے ساتھ ہنستے ہوئے پھر سے اس کی طرف دیکھا، کیا کریں، نظر تھی کہ کمبخت اٹک کے رہ گئی تھی۔ سیریسلی، حیرت کا ایک اور پہاڑ، وہ بلش ہو رہی تھی سب کے مذاق پر۔ بیگم کو اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اور پھر ایک دم سے وہ منظر سے غائب ہو گئی تھی۔ تو ماہین رضا، آج تم پوری میری ہو، تن من سے میری۔ اسے جیسے دنیا کی ہر خوشی ملی تھی، اس کے حسن کے نشے میں سرشار، اور وہ سب کو ملنے کے بعد پھر سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ ماہا، اب تم تھوڑا تنگ کرنا تو میرا بھی بنتا ہے، آخر کو بہت قرضدار ہو تم میری۔ شرارت سے بیگم کی آنکھیں چمک رہی تھی اور بار بار اسے ہی تلاش کر رہی تھی۔ اف، دل کی بے ترتیب ہوتی دھڑکن کو سنبھالتی وہ ہال کے واش روم میں آ گئی تھی۔ وہ کب سے تو بیگم کے انتظار میں تھی، اور اس کو پھپھو کے پاس کھڑا دیکھ کر دھڑکن تھم گئی تھی۔ وہ شروع سے ہی اتنا خوبرو تھا کہ اب ایسا ہوا تھا کہ میرون کرتا اس پر جچ رہا تھا۔ کتنی دیر تو وہ پلک چپک ہی نہ پائی تھی، اور پھر تو بیگم نے ایسے نظریں گاڑی کہ پھر وہ نظریں اٹھا نہ سکی۔ گال اس کی نظروں کی تپش سے تپنے لگے تھے۔ وہ تھا کہ اسے کسی کی شرم ہی نہیں تھی۔ پھر سارے فنکشن میں وہ خود کو لڑکھڑانے سے سنبھالتی ہی رہی۔ اس کے نظروں کا تعاقب تھا ہر جگہ۔ اسٹیج پہ سب نے زبردستی اسد کے بعد ان دونوں کو بٹھا دیا۔ اس کے ساتھ بیٹھی تو بیگم کی خوشبو اس کے دل میں اتر کر اتھل پتھل مچانے لگی۔ یوں لگ رہا تھا پلکوں پہ جیسے کسی نے پتھر باندھ دیا ہو۔ سارے کزن بیگم کو تنگ کر رہے تھے تو بار بار اس کا کندھا ماہا کے کندھے سے ٹکرا رہا تھا۔ اس کی بے ترتیب دھڑکنیں تب تھم سی جاتی۔ بیگم نے اس کے مہندی لگائی، شور و گل، سب لوگ انجوائے کر رہے تھے۔ رات کے 2 بجے واپسی کی تیاری شروع ہوئی۔ ان دونوں کو زبردستی اکیلے ایک گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ اس نے ارشد اور اسد کو اتنا کہا کہ وہ نہیں جائے گی اس کے ساتھ، پر سب نے زبردستی بٹھا دیا تھا۔ پوری کار میں مدھم سی بس بیگم کی خوشبو تھی۔ دھیما سا انگلش میوزک، اور کار کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی، اور ساتھ اس کے وہ بیٹھا تھا جس کو اس نے اس پورے سال میں اتنا سوچا تھا کہ اب سمجھ سے باہر تھا کہ اس کا خیال تھا یہ حقیقت۔ کیسی ہو؟ بیگم کے الفاظ نے گاڑی کی خاموشی کو توڑا۔ ٹھیک۔ بہت دور سے آواز آئی تھی، میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ سر جھکائے تابیدار بیوی کی طرح بیٹھی تھی۔ بیگم نے اپنی ہنسی کو دبایا، شرارت سے اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ جی کریں، آہ جی۔ بیگم کے دل الٹی کالا بازی کھا رہا تھا۔ اتنی تمیز یہ ماہا تھی یا اس کے بھیس میں کوئی اور
پہلے تو میں اپنی ہر زیادتی اور ہر اس بات کی معافی مانگتا ہوں جسے تمہیں تکلیف ہوئی ہو، وہ بول رہا تھا، اور مہا کا دل کر رہا تھا یہ راستہ کبھی ختم نہ ہو۔ میں نے اس 1 سال میں بہت سوچا ہے، اور میرے دل نے فیصلہ دیا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ زبردستی اپنے ساتھ باندھ کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو، میرے ساتھ رہنا گوارا نہیں تھا، تو میں اس دفعہ جاتے ہوئے تمہیں آزاد کر کے جانا چاہتا ہوں اس زبردستی کے رشتے سے۔ وہ بول رہا تھا کہ بم پھوڑ رہا تھا، اس کے الفاظ مہا کے دل پر خنجر چلا رہے تھے۔ دل کر رہا تھا وہ زور زور سے چیخ کے اسے بتایا کہ وہ نہیں کرتی اسے نفرت، کبھی کر ہی نہیں سکتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا انداز، اس کا رواں رواں یہ وضاحت دے رہا تھا کہ وہ اس سے شدید محبت کرتی ہے۔ اسے زیغم پر غصہ آ رہا تھا اور خود پہ رونا، اس کے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے، پر بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ مہا تو نہیں رہی تھی، بدتمیز سی، جس کو اس نے اپنے دل کے تخت پہ ارمانوں کا تاج پہنا کر بٹھا دیا، وہ اس سے اب کیسے بدتمیزی کر سکتی تھی؟ ماہند، ایسا اقرار تو تمہیں زبان سے ہی کرنا پڑے گا، بے شک تمہارا رواں رواں میرا سیر ہونے کی مجھے چیخ چیخ کے گواہی دے رہا ہے، اسیر ہونے کی، پر کیا ہی مزہ ہو، تم خود ہی مجھ سے کہو یہ۔ زیغم اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ مہا رو مت یار، دیکھو میں سمجھ سکتا ہوں تم نے کتنا انتظار کیا اس لمحے کا، تم فکر نہ کرو، سب گھر والوں کو میں سمجھاؤں گا، تم ریلیکس رہو یار۔ مہا نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا، دل کیا منہ نوچ لے اس ظالم کا، کیا وہ اتنا ہی بدھو ہے؟ دل کے اسٹیئرنگ پکڑ کر گھما دے، اس کے بال نوچ دے، اس کے سینے میں چھپ کے اپنی ہر بے چینی کا اظہار کر دے۔ کار پورچ میں رکی تو وہ تیزی سے گاڑی سے اتری، دروازہ دھماکے سے بند ہوا۔ زیغم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ڈرنے کی ایکٹنگ کی، اور پھر اس کا کہکا تھا جو اس کی آنکھوں میں آنسو لے آئے تھے، اور آج بہت خوش تھا، دل سے خوش، اس کے ہر دعا رنگ لے آئی تھی۔ اس نے مسرور ہو کر سیٹ کے ساتھ سر ٹکا دیا، مدھم سی موسیقی اس کے دل کو تسکین دے رہی تھی۔ ماما ماما، وہ صبا کو ڈھونڈ رہی تھی جب چھوٹی نے بتایا کہ وہ زارا باجی کے ساتھ اوپر ان کے روم میں سو گئی، وہیں پر ہے، مطلب ان کے روم میں بھی مہمان ہی سوئیں گے۔ وہ کپڑے چینج کر کے باہر نکلی تو اس کی کزنز کے سارے بستر اس کے روم میں لگے تھے، اور اسی کے روم میں اس کے سونے کی کوئی جگہ نہیں ملی تھی۔ وہ تیزی سے اوپر آئی۔ ماما میں کہاں سوؤں اب؟ وہ بچوں کی طرح منہ پھلا کے کہہ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ تم زیغم کے کمرے میں اور کہاں؟ صبا کو اس کے بے تکلے سوال پر غصہ آ گیا۔ نہیں، میں ادھر نہیں سو سکتی، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، جبکہ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیوں بیٹا؟ زارا نے پریشان سی شکل بنا کر مہا کی طرف دیکھا۔ وہ پھپھو، میں نے سوچا کہ وہ تھکے ہوئے آئے ہیں نا، آرام کر لیں۔ وہ گھبرا سی گئی۔ ایسا بھی کیسا آرام، تم چلو ذرا میرے ساتھ۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی زیغم کے روم میں لے آئی۔ وہ سامنے ریکس میں اپنی بکس چیک کر رہا تھا، ایک دم سیدھا ہو گیا۔ بیٹا تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ مہا کے یہاں سونے سے؟ ماں ان کو کچھ بھی کہنے سے روکنے کے لیے ناکام کوشش ہی کرتی رہی۔ نہیں تو مما، زیغم نے کندھے اچکائے، تو سو جاؤ بیٹا، یہ تمہارا ہی کمرہ ہے۔ پھپھو اس سے کہتی ہوئی واپس چلی گئی۔ سنو، تم آرام سے بیڈ پر لیٹ جاؤ، میں یہاں صوفے پہ سو جاتا ہوں۔ نہیں، آپ بیڈ پہ سوئیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے مدھم سی آواز میں کہا۔ زیغم تکیہ اٹھا کے صوفے پر رکھتا ایک دم رکا۔ شور بوئے اچکاتے ہوئے زیغم نے دیکھا۔ یس۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی، آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اوکے۔ اب وہ بیڈ کے درمیان میں تکیہ ایڈجسٹ کر رہا تھا۔ مہا کا دل کیا کچھ اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارے، اسے آج ہی تکیے زہر لگ رہے تھے۔ وہ زیغم کی طرف پیٹ کر کے لیٹ گئی۔ مہا کے گھنے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ زیغم نے چھت کو گھورنا شروع کر دیا۔ دل تو کہا تھا اس کے پاس بٹھائے، اسے بتائے اور اس کو کتنا یاد کرتا رہا ہے، اپنی ہر بے قراری کے بارے میں بیان کرے۔ مہا کے دل میں الجھن تھی، کیا کروں؟ زیغم کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ کیا کروں میں کہ اس کو لگے کہ اب میں ویسی نہیں ہوں؟ انہی سوچوں میں گم کب اسے نیند آئی، خبر ہی نہ ہوئی۔ صبح اس کی آنکھ ہوئی تو وہ بے خبر سو رہا تھا۔ اب تو تسلی سے اسے دیکھنے کا مہا کو موقع ملا تھا۔ کتنا وجیح چہرہ تھا اس کا، کتنی معصومیت، بس دل کیا وہ یوں ہی دیکھتی رہے، اس کے سینے پہ سر رکھے اور اپنی ساری بے قراری بیان کر دے۔ زیغم کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے بے حد قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ گھبرا کے اٹھنے لگی تو زیغم نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ کیا کر رہی تھی؟ آنکھوں میں شرارت تھی۔ وہ کلائی چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، پلکیں بھاری ہو گئی تھی، گال تپنے لگے تھے۔ زیغم اچانک اٹھ کے بیٹھا تو اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کا دل ایک لمحے کو ساخت ہی ہو گیا۔ کچھ کہنا تھا کیا تمہیں مجھ سے؟ وہ اس کے کانوں میں اپنی بھاری میٹھی زبان میں رس گھول رہا تھا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اچھا، مجھے لگا کچھ کہنا ہے تمہیں، اتنا قریب کیوں آ رہا تھا؟ مہا کا برا حال تھا، چھوڑے مجھے۔ زیغم نے ایک دم سے ہاتھ پیچھے کیا اور سیدھا ہو گیا۔ کل پھر میں وکیل کے پاس جاتا ہوں۔ دل پھر اس کو تنگ کرنے پر آ گیا۔ کیوں؟ اس کی زبان ڈگمگا گئی تھی۔ بتایا تو تھا کل رات لاپرواہی شو کرواتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ اس کا دل بے چین ہو گیا۔ کیا کروں کیا کروں؟ بچوں کی طرح اسے رونا آ رہا تھا۔
شام کو اسد کی بارات تھی۔ ماں چاہتی تھی وہ اتنی پیاری لگے کہ بیگم اپنے فیصلے کو ہی بھول جائے۔ پیچ کلر کی کلیوں والی فراک جو پیروں تک جاتی تھی، اس کے چہرے کا رنگ بھی فراک جیسا ہی ہو گیا تھا۔ آج اس نے بالوں میں کرل ڈالے تھے، گڑیا ہی تو لگ رہی تھی، نک سکسی وہ تیار تھی۔ وہ ہوش ربا حسن لیے سیڑھیوں میں کھڑی تھی۔ وہ تیزی سے نیچے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ کیا غضب ڈھا رہی تھی، بڑی مشکل سے لڑکھڑانے سے بچا۔ ماہا نے جلدی سے منہ موڑ کر اپنی ہنسی روکی تھی۔ وہ آگے بڑھنے لگی تھی جب بیگم نے اسے پیچھے سے پکارا، ماہا۔ دل بجھنے لگا تھا پھر سے۔ جی۔ وہ بڑے پریم سے مڑی۔ ہائی یہ ظالم جی جان ہی لے لیتا تھا بیگم کی۔ چلو پھر بیٹھو جا کر کار میں۔ اس نے کیز ماہا کی طرف بڑھائی۔ اڑا دی ہے نا ہوش بیگم حسن؟ وہ دل ہی دل میں خوش ہوئی۔ چابی پکڑ کر وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ کار میں آ کر بیٹھا تو اس کے کان کو موبائل لگا ہوا تھا۔ جی جی وکیل اظہر سے ہی بات کرنی ہے جی، پیپرز تیار کروانے ہیں۔ ماہا کے کان کھڑے ہو گئے تھے، دل دھک سے رک گیا تھا۔ ماہین بیگم آج تو اقرار کرنا ہی پڑنا ہے تمہیں۔ آج آپ کے حسن نے صبر کا دامن ختم کر دیا ہے۔ بیگم نے کار کا اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے سوچا۔ ماہین کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ وہ زیر لب مسکراتا ہوا کنکھیوں سے ماہین کو دیکھ رہا تھا۔ بیگم فوٹو بنوائیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بیگم کے پاس آئی۔ کار میں وکیل والی بات سننے کے بعد بیگم کے ساتھ باری باری کوئی بات کر رہی تھی۔ اب وہ فوٹوگرافر کو لے کر اس کے پاس پہنچ گئی تھی۔ کیوں نہیں؟ وہ مسکرا کر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بیگم کے قریب ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بیگم سمجھ کیوں نہیں رہا تھا کہ مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے؟ فوٹوگرافر نے اپنے کیمرے میں کیپچر کیا بیگم اور اس کے سامنے پک کی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے بلائیں لینے کی حد تک خوبصورت لگ رہے تھے۔ سر بیوٹیفل میچ۔ کیمرہ مین نے بیگم کی طرف تعریف کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے بڑی خوش کھڑی اس ماورائی حسن کی دیوی کو دیکھا۔ محبت کے سمندر کو دل میں چھپاتا وہ اس کے کان کے قریب ہوا۔ بہت اچھی پکچر آئی ہے۔ الگ ہونے کے بعد ایک دوسرے کی یادگار کے بنا کے رکھیں گے۔ پرسوں میری واپسی ہے۔ کھنجر سے دل چھلنی کر رہا تھا وہ ماہا کا۔ ایکسکیوز می سر۔ بیگم نے مڑتے ہوئے کیمرہ مین کو پھر سے آواز دی۔ پلیز یار اس کی 2 کاپی ڈیولپ کرنا ہاں کائنڈلی۔ ماہا کے گلے میں کانٹے چبھنے لگے۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس پتھر شخص کو دیکھا، پھر تو تھا کہ رونا تھم ہی نہیں رہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ باقی سارا فنکشن خود کو سنبھالے رکھی۔ بیگم کے کمرے کا میں کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس آتے ہی وہاں گھس گئی تھی۔ نیچے گھر میں بہت شور تھا۔ وہ لوگ دلہن گھر لائے تھے۔ اب اسد کی آوازیں اس نئی نویلی دلہن کی رسمیں چل رہی تھی۔ سب کے ہنستے گپے لگاتے، اسد کے ساتھ چھیڑخانی کرتے، اچانک بیگم کو خیال آیا کہ وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ہر کہیں سے کھوجتا ہوا جب وہ یہاں پہنچا تو وہ زاروں قطار ہو رہی تھی۔ وہ تڑپ کے اندر آیا۔ ماہا کیا ہوا؟ وہ کس کے قریب کھڑا تھا۔ ماہا سر نیچے کیے مسلسل ہو جا رہی تھی۔ ہوا کیا یار بتاؤ تو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کھڑا کر رہا تھا۔ یار سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ابھی وہ فقرہ کمپلیٹ بھی نہ کر پایا تھا کہ وہ جھٹکے سے بیگم کے سینے سے لگی۔ پلیز بیگم ایسا کچھ مت کریں پلیز، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، میں نفرت نہیں کرتی، ہچکیوں میں روتے ہوئے سب کہہ رہی تھی۔ بیگم کا دل بھنگڑے ڈال رہا تھا اور لب مسکرا رہے تھے۔ مجھے پتا ہے یہ سب۔ بیگم نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہیں کون پاگل چھوڑا ہے؟ بیگم اپنے ہونٹوں کو دبا کر اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے الگ ہوئی اور بیگم کے سینے پہ تھپڑوں کی بارش کر دی۔ ارے ارے وہ کہکا لگا رہا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ ایک دم سے بیگم نے اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ اتنے الفاظ تو ساری زندگی میری روح کو چھلنی کرنے والے بولتی رہی، یہ الفاظ بھی تمہارے بولے بنا میں کیسے مان لیتا؟ وہ ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹا رہا تھا۔ یہ شرمانا، وہ کتنی حسین لگ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں کب سے تمہیں چاہتا ہوں، مجھے تو خود خبر نہیں تھی۔ وہ اس کے بند پلکوں کو اپنی انگلی کے پوروں سے چھو رہا تھا۔ وہ ڈھہ سی رہی تھی، اسے لگ رہا تھا ٹانگوں میں جان نہیں ہے اور وہ ڈھیر ہو جا رہی ہے۔ ماہی تم نے اس دن کے لیے مجھے معاف کر دیا نا؟ بیگم نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ جی۔ وہ دھڑکتے دل سے بس اتنا ہی کہہ سکی۔ وہ بے ساختہ نیچے جھکا تھا، اس کے چہرے کے بالکل قریب۔ وہ کرنٹ کھا کے دور ہوئی تھی۔ بیگم نے ہاتھ کی گرفت کو مضبوط کر لیا۔ چھوڑے مجھے، نیچے جانا ہے۔ ماں کو اس کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ تم نے چھوڑا تھا شام کو، مجھے اتنا تیار ہو کر وار کرنے سامنے آ پہنچی تھی، بیگم نے اپنی مدہوش آواز میں کہا۔ وہ ہلکا سا ہنسی تھی۔ بیگم پلیز، ہاتھ سے پیچھے اب کرنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ دل دھڑک دھڑک کے پاگل ہو رہا تھا۔ پاس آ جاؤ شرافت سے، ورنہ میری زبردستی جانتی ہو تم پھر۔ وہ شرارتی ہو رہا تھا لیکن اس کی بات کے ذکر سے ایک دم تو رک گیا۔ وہ جو تن من اس پر وارنے کو تیار کھڑی تھی، ایک دم اس کے پیچھے ہونے پر حیران ہو کر اس کو دیکھا۔ اچھا سننا، ایک بات تم سے چھپائی میں نے۔ بیگم کے چہرے پر ایک قرب اتر آیا۔ تمہارا مس کیریج ہوا تھا جب ہم پاکستان آئے تھے۔
وہ پیار سے اس کے گال کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، میں نے صرف تمہاری پریشانی کی گر سے چھپایا، مجھے معاف کر دو۔ مہا تڑپ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ تھوڑی دیر یوں ہی گزر گئی۔ بال اتنے لمبے کر لیے وہ اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سلا رہا تھا۔ آپ کے لیے۔ مہا کی گھٹی سی آواز نکلی۔ اس نے منہ بیگم کے سینے میں چھپایا تھا۔ اوہو، میرے لیے۔ اس نے شرارت سے مہا کا منہ اوپر کیا۔ ایسا کیسا عشق ہوا؟ میری وجہ سے کاٹ ڈالے تھے اور میری وجہ سے بڑھا لیے، وہ مدہوشی میں بولے جا رہا تھا۔ مہا کھلکھلا رہی تھی۔ 1 سال بعد ماہی ماہی وہ اسے کب سے آوازیں دے رہا تھا۔ چھوٹے سے ساتھ کا رو رو کے برا حال تھا۔ جی بولے۔ وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی آئی، شاید کچن میں تھی۔ یار چپ کرواؤ اسے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ وہ پریشان کھڑا تھا۔ پکڑائیں مجھے، ایسے پکڑتے ہیں کوئی چھوٹے سے بچے کو۔ مہا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس نے ساتھ کو جیسے ہی پکڑا وہ چپ ہو گیا۔ دیکھا دیکھا کتنا چلاک ہے یہ، تمہارے پاس آتے ہی چپ کر گیا۔ وہ مہا کے پیچھے کھڑا تھا۔ سامنے وال پہ لگی قدادیم آئینے میں ان تینوں کا سراپا تھا۔